سڑک پر فراٹے بھرتی وہ کار دھند اڑاتے ہوئے پوری تیزی سے جا رہی تھی۔ حزام خان زادہ بنا آگے پیچھے دیکھے سوات کی سڑکوں پر گاڑی پوری تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ اسے بنا دیر کیے جرگے میں پہنچنا تھا۔ وہ 10 گاؤں کا سب سے بڑا سردار تھا، جس کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا تھا، چاہے پھر وہ فیصلہ غلط کرتا یا صحیح۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کے آگے چوں بھی کرے، لیکن حزام خان زادہ نے آج تک کوئی غلط یا پھر برا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ 27 سال کی عمر میں بننے والا وہ 10 گاؤں کا سردار 6 سالہ ایک کامیاب سردار بن چکا تھا۔ ہیر اپنی چند دوستوں کے ساتھ مٹکے سروں میں رکھے پانی لینے کے لیے نکلی تھی۔ اسے اس کام سے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن نازیہ اسے کان سے پکڑ کے بھیج دیا کرتی تھی۔ اب بھی ہیر تن فن کرتے مٹکا سر پہ رکھ کے الجھے بکھرے حلیے میں ہی باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے سے نازیہ نے اسے بڑی آواز لگائی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ وہ نازیہ اور جلال خان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، جو انہیں شادی کے 10 سال بعد جا کر نصیب ہوئی تھی، اس لیے اس کو بیجا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد بھی جب خوشخبری نہ آئی تو جلال اور نازیہ نے بتھیرے ڈاکٹروں کے چکر کاٹے، لیکن ڈاکٹر کا ایک ہی جواب پا کے کہ سب ٹھیک ہے، ان دونوں نے جگہ جگہ جا کر منتیں بھی مانی۔ شادی کے 10 سال بعد بھی جب انہیں خوشخبری نصیب نہ ہوئی تو دونوں مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ انہی دنوں نازیہ کو پتہ چلا کہ وہ پیٹ سے ہے۔ یہ خبر پاتے ہی جلال خان نے پورے گاؤں میں ایک شاندار محفل بٹھائی۔ جلال اس وقت گاؤں کے سردار سعد خان زادہ کا مخصوص ڈرائیور تھا، جو اسے ہر جگہ لے کر جانا پسند کرتا تھا۔ منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والی ہیر بچپن سے ہی جلال اور نازیہ کی لاڈلی تھی۔ اس کو بیجا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ 15 سال کی ہونے کے باوجود بھی ہیر بالکل ایک بچی کی طرح تھی، اسے کچھ نہیں آتا تھا۔ تبھی نازیہ نے اپنی ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا اور آہستہ آہستہ وہ اس پر سختی بھی کرنے لگی، لیکن جلال خان کے لیے ہیر آج بھی ایک 3 سالہ بچی ہی تھی، جس کی ہر خواہش پوری کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ اس کی ہر عیش اٹھاتا تھا، چاہے پھر وہ غلط ہو یا صحیح۔ اس نے ہیر کی کبھی کوئی بات رد نہیں کی تھی۔ ذرا دیکھ تو سائمہ، اپنی ہیر کا کیسے منہ بنا ہوا ہے، حالانکہ اب تو اس کو عادت ہو جانی چاہیے، اور یہ اب بھی اپنے آپ کو بچی ہی سمجھتی ہے۔ نائمہ ہیر کا مذاق اڑاتی ہوئی بولی۔ ہیر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ میرے چھوٹے بچے کو یہ کام معمول کے کام ہے، تو کیوں روز بحث کرتی ہے نازیہ باجی سے؟ یہ تیرا کام ہے، تو سمجھ، روز تیرا یہ منہ دیکھ دیکھ کر اب ہم تھک چکے ہیں، کبھی تو بھی شوق سے آ۔ نائمہ نے حسرت بھری نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ اور نائمہ، یہ میرے کرنے کے کام نہیں ہیں، تو دیکھیو، میرے لیے تو شہزادہ آئے گا، شہزادہ، جس سے شادی کے بعد مجھے یہ سارے منحوس کام نہیں کرنے پڑیں گے۔ ہیر مسکراتے ہوئے گڑھے میں پانی بھرنے لگی۔ نائمہ نے اس کی مسکراتی شکل دیکھ کر سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اور ہیر، تو کڑی بالکل پاگل ہے، کیا تجھے پتا نہیں کہ ہم جیسی معمولی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آتے، بلکہ ہم جیسی معمولی لڑکیاں ہمیشہ یہی کام کرتی ہیں؟ اس لیے تو تجھے میں کہتی ہوں کہ یہ سب سیکھ لے، کل کو تجھے جلال بھائی بھی اپنے جیسے کے ہاتھ میں ہی دے گا، وہاں جا کر یہی سب کرے گی۔ خوابوں کو چھوڑ دے جن کی کوئی تعبیر ہی نہیں، حقیقت پسندی سے کام لے کڑیے۔ نائمہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ او چل ہٹ پرے ہو، وہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ معمولی ہوگی تو، میں معمولی نہیں ہوں، مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو صرف امیر لوگ ہی بیاتے ہیں۔ نائمہ نے حسرت سے ہیر کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا، جہاں اس کے سرخ و سفید پھولے ہوئے گال پر 5 انگلیاں چھپی تھیں۔ ہیر واقعی ان سب میں منفرد تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر گہری بڑی بڑی نیلی آنکھیں، بھرے بھرے گالوں پر موجود چھوٹا سا گڑھا اس پر بہت حسین لگتا تھا۔ ٹھوڑی کے نیچے موجود 3 تل بالکل مصنوعی لگا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ ہیر نے خود بنائے ہوں، لیکن اصل میں اس کی ٹھوڑی کے نیچے قدرتی طور پر 3 تل تھے، جو دیکھنے والے کی جان نکال دیتے تھے۔ خوبصورت بھرے بھرے گلابی لبوں کو جب وہ بھینچتی تو اس وقت اس سے زیادہ حسین منظر کوئی نہ ہوتا۔ چاکلیٹی براؤن بال جنہیں ہمیشہ نازیہ تیل لگا کر اور پراندہ ڈال کر رکھتی تھی، اسے خود بھی ڈر تھا کہ کہیں ہیر کے بالوں کو نظر نہ لگ جائے۔ وہ ہیر کو بال کھولنے نہیں دیا کرتی تھی، لیکن ہیر کو اپنے بال کھولنے کا بہت شوق تھا۔ وہ پیٹھ پیچھے چوری چھپے نازیہ سے چھپ کر کئی بار اپنے بال کھول کر گھنٹوں انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ ہیر کی آواز اس حد تک خوبصورت تھی
کہ سننے والا اس کی آواز سن کر پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا۔ اسے واقعی اللہ نے فرصت سے بنایا تھا۔ اس کی جیسی حسین لڑکی تو پورے گاؤں میں نہیں تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نازیہ اور جلال خان ہمیشہ پریشان ہی رہتے تھے کہ کہیں کوئی اوباش اور بدتمیز لڑکا ہیر کو پسند نہ کرے۔ ان کا ارادہ ہیر کی جلد شادی کرنے کا تھا، مگر اب تک کوئی بھی رشتہ ان کی پسند پر نہیں اترا تھا۔ ہیر کا ڈھیلا پن دیکھ کر نائمہ اور اس کی ساری دوستیں ہیر کو چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ سب کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے ہیر نے چھپکے سے اپنے بال کھولے۔ مٹکے سے بھر کر اس نے اپنے بالوں میں پانی بہایا۔ اپنی مٹھی سے چھپا ہوا شیمپو نکال کر ہیر دریا کے کنارے اکڑو بیٹھے محبت سے اپنے لمبے گھنے بالوں پر شیمپو لگانے لگی۔ نازیہ سختی سے اسے روز بال دھونے نہیں دیا کرتی تھی، اس لیے ہیر پانی لینے کے بہانے روز اپنے بال دھویا کرتی تھی۔ بالوں کو دھو کر اس نے اپنے نم بالوں کو جھاڑتے ہوئے اپنی کمر پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوپٹہ گلے میں لیتی بے فکری سے مٹکا اپنے سر پر رکھے گھر کی اور بڑھی تھی۔ ہیر گنگناتے ہوئے سر پر مٹکا لٹکائے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی گھر کی اور بڑھ رہی تھی۔ تبھی اسے سامنے سے دھول اڑاتی ہوئی ایک گاڑی آتی دکھی۔ اس نے حیرت سے اس گاڑی کو دیکھا تھا۔ یہاں سے تو بہت کم ہی گاڑیاں گزرا کرتی تھیں، کیونکہ یہ راستہ بہت خطرناک تھا۔ دونوں طرف کھائی ہی کھائی تھی۔ کوئی ماسٹر بندہ بھی یہاں گاڑی چلاتے ہوئے ڈرے۔ وہ حیرت سے اس گاڑی میں بیٹھے اس مرد کو دیکھ رہی تھی جو گاڑی بڑی تیزی سے چلاتے ہوئے سامنے سے آ رہا تھا۔ حزام خان زیادہ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے ضروری کام سے برابر والے گاؤں جانا تھا اور اس کے پاس ٹائم بہت کم تھا، اس لیے اس نے گاؤں کے سب سے سنسان اور خطرناک راستے کو چنا تھا۔ اس راستے کا انتخاب کر کے حزام خان زیادہ تھوڑا جلدی وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اب وہ طوفان سے باتیں کرتے گاڑی دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے ہارن بجایا تھا کہ سامنے جو کوئی بھی ہو وہ ہٹ جائے، مگر اسے نہ ہٹتا دیکھ حزام نے پھر ہارن پر ہاتھ رکھا تھا۔ کافی ہارن بجانے کے باوجود بھی اس وجود کو سامنے سے نہ ہٹتا دیکھ حزام نے چہرہ اٹھا کر حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کوئی نوجوان لڑکی تھی جو پانی سے بھرے مٹکے سر پہ ٹانگے ہوئے تھی۔ حزام نے پھر سے ہارن بجایا، مگر اس لڑکی کو تو شاید حزام میں کوئی ساتواں عجوبہ نظر آ رہا تھا جو حیران نظروں سے صرف اسے ہی تکے جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل حزام فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتے ہوئے اس لڑکی کے قدموں سے 1 انچ آگے گاڑی روک چکا تھا۔ اپنے اتنے قریب گاڑی رکتے دیکھ ہیر اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے سر اور کندھے پر موجود دونوں گڑھے نیچے گر کر ٹوٹ چکے تھے۔ ہیر بکھلاتے ہوئے جھٹکے سے نیچے بیٹھی۔ جھٹکا لگنے سے اس کا دوپٹہ سر سے سرک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ نم بال جھٹکے سے اس کے دائیں کندھے پر آ کر گرے تھے۔ یا اللہ، دونوں کے دونوں ٹوٹ گئے۔ اب میں کیا جواب دوں گی امی کو؟ ہیر سر پر ہاتھ مارتے اکڑو ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا؟ بے شرم بے غیرت انسان! نظر نہیں آ رہا تھا کہ سامنے سے میں آ رہی ہوں؟ اس کی زبان 2 دھاری تلوار کی طرح کافی تیزی سے چل رہی تھی، اور حزام تو جیسے بت بنا تھا۔ اتنا 2 آتشہ حسن اس نے آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ خوبصورت نیلی آنکھیں غصے سے اس کی طرف اٹھتی گرتی پلکیں حزام کو آس پاس سے بیگانہ کر گئی تھی۔ کندھے پر گرے چاکلیٹی براؤن نم بال ہوا سے اڑ اڑ کر ہیر کی سفید گردن سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ نہایت محویت سے ہیر کی ٹھوڑی پر موجود تلوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر اس کو اپنی طرف اتنی محویت سے دیکھتا پا کر کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ او بے شرم انسان، شرم آ رہی ہے؟ اس نے حزام کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ حزام ہوش میں آتا اسے ناسمجھی سے تک رہا تھا۔ بے شرم آدمی، میرے سامنے مٹکے توڑ دیے، اب کیسی بے شرمی سے مجھے دیکھ رہا ہے؟ چھچھورا نہیں تو؟ اس کے منہ سے اپنے لیے اتنے خوبصورت کلمات سن کر حزام کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ وہ ہیر کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے پھر سے کھونے لگا۔ اسے پھر اپنی طرف محویت سے دیکھتا پا کر ہیر کی دماغ کی سٹی گل ہوئی تھی۔ او بھائی، گھر میں کیا ماں بہن نہیں ہے جو مجھے یوں دیکھے جا رہے ہو؟ وہ حزام کی نظروں کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ حزام جو 10 گاؤں کا اکلوتا سردار تھا، جس کے سامنے کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کچھ بھی کہنے کی، وہ آج اس چھوٹی سی لڑکی سے بار بار ذلیل ہو رہا تھا۔ اگر اس کے گاؤں کے لوگ اسے یوں ایک چھوٹی لڑکی سے ذلیل ہوتا دیکھتے تو شاید بے ہوش ہی ہو جاتے۔ حزام نے اپنے لبوں پر آتی پرزور مسکراہٹ کو روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی اور وہ بڑی خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔
اسے اپنی طرف مسکراتا دیکھ ہیر کے دماغ کی گھنٹی اور زیادہ تیز بجی تھی۔ دیکھ تو کیسے مسکرا رہا ہے، بے شرم انسان، اپنے باپ سے کہہ کے سردار سے ایسی مار پڑواؤں گی نا کہ آئندہ تمہاری ہمت نہیں ہوگی ادھر آنے کی۔ وہ تنفن کرتی اپنے مٹکوں کی طرف بڑھی جو زمین پر اپنے ٹوٹ جانے کا ماتم منا رہے تھے۔ اس کی بات پر حزام کا فلک شگاف کہکہا گونجا تھا۔ اس کے کہکہے کی آواز سن کر ہیر نے پلٹ کر حیرت سے اس نمونے کو دیکھا تھا جو پیٹ پر ہاتھ رکھے جناتی کہکہے لگا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کو اسی کے ڈراوے دے رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ اسی کے گاؤں کی لڑکی تھی جس کی زبان کے جوہر دیکھ کر وہ بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک اسے کسی نے اس طریقے سے ذلیل نہیں کیا تھا۔ جلال خان نام ہے میرے باپ کا، سردار کے بہت ہی قریبی دوست اور بہت ہی خاص ڈرائیور ہیں، وہ آنکھیں نچا کر بولی تھی۔ اس بات پر پھر حزام کا جناتی کہکہا گونجا تھا۔ جلال خان حزام کا خاص ڈرائیور ضرور تھا مگر وہ اس کا قریبی دوست نہیں تھا۔ دوسری طرف ہیر بھی لمبی لمبی پھینک کر اب زبان دانتوں تلے داب کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جتنی لمبی لمبی وہ پھینک چکی تھی ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے تو کبھی سردار کو بھی نہیں دیکھا تھا، بس ان کا ذکر سنا تھا، اور جلال خان حزام خانزادہ کا دوست بھی نہیں تھا۔ حزام خانزادہ ہیر کو خاموش دیکھ اس کی ٹھوڑی پر موجود ان 3 تیلوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، دونوں کے دونوں ٹوٹ گئے ہیں، اب تو اماں میرے دونوں گال لال کر دے گی۔ اس کی بات پر حزام خانزادہ نے بڑی مشکل سے اپنے امڑتے ہوئے کہکہے کو روکا، ورنہ شاید وہ صحیح سلامت تو یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ ہیر اسے گھورتے ہوئے گھر کے لیے نکلی تھی۔ اسے یوں ہی کھلے بالوں اور بے فکرے انداز میں گھر جاتے دیکھ حزام کے لب بھیجے تھے۔ ادھر رکو، وہ ناگواری سے ہیر کو روک چکا تھا۔ کیا ہے بولو، وہ بیزاری سے حزام کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بال لپیٹو اور ڈھنگ سے دوپٹہ لے کر جاؤ۔ اس نے مڑ کر حزام کو گھورا تھا مگر اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے بالوں کو لپیٹتے دوپٹہ ڈھنگ سے لے کر آگے بڑھی تھی۔ حزام نے مسکراتی نظروں سے اس کا پیچھا کیا تھا۔ 33 سال کے ہونے کے باوجود حزام نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ اسے اب تک کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ وہ کسی سے محبت سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، اور اسے محبت ہوئی بھی تو کس سے، جو اس سے نہایت ہی کم عمر تھی۔ چل حزام، تھوڑا اور صبر کر لے، بس پھر اسے دلہن بنا کر بہت جلد اپنی پناہوں میں لوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سے گاڑی دوڑاتے ہوئے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ 33 سالہ حزام خانزادہ ایک بھرپور خوبصورت مرد تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر اس کی سبز آنکھیں بہت جچتی تھیں، کھڑی ناک اسے اور مغرور بناتی تھی، گلابی بھنچے ہوئے لب سگریٹ پینے کی وجہ سے تھوڑے کلیجی مائل ہو گئے تھے۔ اس کے کالے گھنے خوبصورت بال اسے بہت پسند تھے۔ جم کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی نیلی رگیں پھول کر اور خوبصورت دکھتی تھیں۔ اس کے ہاتھوں پر ہمیشہ رہنے والی رولیکس کی گھڑی اس کے ہاتھوں کی شان بڑھاتی تھی۔ حزام کی پیدائش کے بعد رشنا بیگم کو 10 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حزام کے 11 سال کے ہونے کے بعد رشنا بیگم کو خوشخبری ملی، لیکن کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے رشنا بیگم اس بچے کو پیدا کرتے وقت خود بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ دو موتوں کا غم سہتے سہتے سعد خانزادہ اندر سے کئی ٹوٹ گئے تھے، اور پھر رشنا بیگم تو ان کی من پسند بیوی تھی۔ سعد خانزادہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ دو موتوں کے بعد حزام بھی کافی ڈسٹرب رہنے لگا۔ تب سعد خانزادہ نے اپنے 11 سالہ بیٹے کی تربیت بڑے خوبصورت انداز میں کی۔ انہوں نے پھر سے کوئی شادی نہیں کی۔ ان کا سارا وقت سرداری اور حزام کی تربیت کرنے میں گزر جاتا تھا۔ وہ حزام کو اپنے ساتھ ساتھ سرداری بھی سکھا رہے تھے۔ حزام 27 سال کا ہوا تو سعد خانزادہ اپنی بیماریوں سے نہ لڑ پائے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سعد خانزادہ کی موت کے بعد حزام کافی اکیلا پڑ گیا۔ اب تمام گاؤں والوں نے صلح مشورے کے بعد حزام کو اس کے باپ کی گدی پر بٹھایا تھا۔ وہ بعد میں بھی اس کی ہونی تھی، وہ اب بھی اس کی تھی۔ گزرے سالوں نے یہ تمام لوگوں کو بتایا تھا کہ حزام ایک اچھا سردار ثابت ہوا تھا۔ اس کے کسی بھی فیصلے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ 10 گاؤں کا سردار ہوتے ہوئے بھی اندر سے بہت اکیلا تھا۔ اس نے اب تک شادی نہیں کی تھی کیونکہ اسے کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہ شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے محبت جو ہو گئی تھی۔ ہیر کو بغیر مٹکوں کے آتے دیکھ نازیہ کو بڑا غصہ آیا۔ اور ہیر، مٹکے کہاں ہیں؟ وہ اماں راستے میں دونوں گر کے ٹوٹ گئے، غلطی سے۔ کیا ٹوٹ گئے؟ کیسے؟ پیر پھسل گیا تھا۔ وہ بڑی مہارت سے اصل بات چھپا گئی تھی۔
اصلی بات بتاتی تو نہ جانے کتنی دیر تک نازیہ اس کا انٹرویو ہی لیتی رہتی۔ ایسے کیسے ٹوٹ گئے تھے؟ ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ وہ اپنی چپل لے کر اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہیٹ تک پہنچتی، ہیٹ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گھستے دروازہ اندر سے بند کر گئی تھی۔ اماں جان بوجھ کے نہیں توڑے، خود ہی ٹوٹ گئے۔ شاید ان کے نصیب میں ٹوٹنا لکھا ہوا تھا۔ نکل باہر ہیر، میں کہتی ہوں کہ آج میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ 18 سال کی ہو گئی ہے اور اب بھی بچی ہے۔ ایک کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا۔ اگلے گھر جائے گی تو کیا کرے گی؟ 2 دن میں تجھے تیرا شوہر کان سے پکڑ کے یہاں تجھے چھوڑ جائے گا۔ اماں تم بے فکر رہو، میری شادی نہ کسی شہزادے سے ہوگی جس کے گھر میں مجھے یہ سارے کام تو بالکل بھی نہیں کرنے پڑیں گے۔ اس لیے تم بے فکر رہو، تمہیں میری کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ وہ اندر آرام سے بیٹھی املی کھاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر تو نازیہ کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ بے شرم، میں کہتی ہوں کھول دروازہ، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ آرام سے بجا لو اماں، یہ نہیں کھلے گا۔ ہیر ہنستے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ پیچھے نازیہ تن فن کرتے دوبارہ کچن میں گھس گئی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اب یہ دروازہ کھلنے کا نہیں ہے۔ 5 بجے کے ٹائم ہیر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی چپکے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا ارادہ نازیہ سے چھپ کر نائمہ کے گھر جانے کا تھا، لیکن ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا۔ ہیر کدھر جا رہی ہے؟ وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ اماں میں نائمہ کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ہیر ٹھک سے دروازہ بند کرتی یہ جا وہ جا ہو گئی تھی۔ ہائے اللہ، ہیر کھانا تو کھا لے، پر ہیر ہوتی تو سنتی نہ۔ وہ تو جا چکی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کا کیا کروں؟ یہ بڑی ہو گئی ہے، پھر بھی حرکتیں بچوں والی ہیں۔ نازیہ بیگم اپنا سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ انہیں ہیر واقعی بہت تنگ کرتی تھی۔ نازیہ کو بس ہیر کی شادی کی فکر رہتی تھی۔ خوبصورتی میں تو وہ لاجواب تھی، مگر اسے ایک کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا تھا۔ اسی بات کی فکر نازیہ کو کھائے جاتی تھی۔ وہ بہت چاہتی تھی کہ وہ کچھ تو سیکھے، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ نازیہ کو چکمہ دے کر نکلنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ پھر وہ ناراض ہو کر جلال خان کو اس کی شکایت کر دیتی تھی، جس پر جلال ہنستے ہوئے اپنی لاڈلی کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ ان دونوں باپ بیٹی نے حقیقتاً نازیہ کو بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ آج آ جا ہیر، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ غصے سے دروازہ بند کرتی اندر آئی تھی۔ یہ دیکھ ہیر، ابا میرے لیے فون لے کر آئے ہیں۔ نائمہ خوشی خوشی ہیر کو اپنا نیا موبائل دکھا رہی تھی، جو اس کے والد صاحب نے اسے آج ہی لا کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ ہیر کا بھی بڑا دل کیا تھا کہ اس کا بھی موبائل ہو۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج جا کر وہ جلال سے اپنے موبائل فون کی بات کرنے والی تھی۔ دکھائیو نائمہ ذرا۔ ہیر دلچسپی سے نائمہ کا فون پکڑتے ہوئے بولی۔ دیکھیو نائمہ، میں بھی بولوں گی ابا کو کہ مجھے بھی فون دلا دے، تو دیکھیو میرے ابا میرے کو بھی دلا دیں گے۔ وہ خوشی خوشی نائمہ سے بولی تھی۔ چل اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، نائمہ خوشی سے بولی۔ کم از کم 1.5-2 گھنٹہ گزار کر ہیر اپنے گھر کے لیے نکلی تھی۔ ابا، ابا آپ آ گئے۔ ہیر گھر کے دروازے پر جلال کی چپل دیکھ کر بھاگتے ہوئے آ کر جلال کے سینے سے لگی تھی۔ ارے میرا بچہ کہاں تھا اتنی دیر سے؟ ابا میں نائمہ کے گھر تھی۔ آپ کو پتہ ہے ابا، نائمہ کے ابا نے اسے نیا موبائل لے کر دیا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، جلال ہنستے ہوئے بولے تھے۔ ابا آپ جلدی سے مجھے بھی فون دلا دو۔ وہ جلال صاحب کے کندھے پر ہاتھ باندھتی لاڈ سے بولی تھی۔ ضرور، میں اپنی گڑیا کو ضرور فون لا کے دوں گا۔ لو جی، پہلی ہی کام بگڑی ہوئی ہے، جو اسے اور بگاڑنا چاہتے ہو، نازیہ غصے سے کہتے ہوئے کچن سے نکلی تھی۔ کہہ رہی ہوں میں ہیر کے ابا، ابھی سے ہی اسے سنبھال لو، کہیں کوئی بڑا گل نہ کھلا دے آگے جا کر۔ نازیہ کی بات سن کر جلال نے اپنے لب بھینچے تھے۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے تجھے میں نے نازیہ کہ کم از کم بات ڈھنگ کی کیا کر۔ نہ جانے کون سا وقت قبولیت کا ہو، جو منہ میں آئے بول دیتی ہے، کبھی سوچ بھی لیا کر کہ کیا بول رہی ہے۔ جلال تنبیہی انداز میں نازیہ سے بولا تھا۔ نہیں ہیر کے ابا، مجھے بھی اس کی ٹینشن ہوتی ہے۔ 18 سال کی ہو گئی ہے، شادی کے دن قریب ہیں، نہ جانے کب اس کی شادی ہو جائے، مگر سدھرنے کا یہ نام اب تک نہیں لے رہی۔ تو فکر نہ کر نازیہ، میری بیٹی کا نصیب اللہ نے بہت اونچا لکھا ہوگا۔ وہ لاڈ سے ہیر کو اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ یہی تو ابا، میں بھی ان کو یہی کہتی ہوں کہ کوئی شہزادہ ہی آئے گا مجھ سے شادی کرنے۔ اس کی بات سن کر جلال ہنس دیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں ہیر کے ابا کہ پہلے ہی تم اس کا کافی دماغ خراب کر چکے ہو، اب اور اسے سر پر مزید مت چڑھاؤ۔
نازیہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد دونوں باپ بیٹی کہا لگا کر ہنس دیے تھے۔ حزام راکنگ چیئر پر بیٹھا، سگریٹ ہونٹوں میں دبائے، سگریٹ کے گہرے کش لیتا، آنکھیں موندے لیٹا مسکرا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں، اس کے حسین بال، اس کا حسین چہرہ کچھ بھی تو بھولنے والا نہیں تھا، اور جتنی اس نے حزام کی انسلٹ کی تھی وہ تو بالکل بھولنے والی نہیں تھی۔ وہ یاد کرتے ہوئے حزام کہا لگا کر ہنس دیا تھا۔ 33 سالوں میں کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس سے اونچی آواز میں بھی بات کرے۔ اس کے سامنے تو کوئی نظر بھی نہیں اٹھاتا تھا، اور ہیر کو تو پھر سلام تھا کہ وہ اس کی اتنی انسلٹ کر کے گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہیر کو ہی سوچ رہا تھا، آخر کب آؤ گی تم میری باہوں میں، پھر تمہاری زبان کنٹرول کروں گا۔ حزام مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا، بہت جلد آؤں گا تمہارے گھر جلال خان، تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے، اور پھر تمہاری بیٹی کو بتاؤں گا کہ وہ اسے جس سردار کا ڈراوا دے رہی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ وہ کہا لگاتے ہنس دیا تھا۔ اگلے دن معمول کے مطابق ہیر اور نائمہ اپنی باقی تمام دوستوں کے ساتھ گھڑے لے کر دریا کی اور نکلی۔ معمول کی طرح ہیر نے جان بوجھ کر دیر کر دی، جس کی وجہ سے نائمہ اور اس کی تمام دوستیں اسے چھوڑ کر وہاں سے جا چکی تھیں۔ سب کے جانے کے بعد ہی ہیر نے چپکے سے روز کی طرح اپنے بال کھولے تھے۔ محبت سے اپنے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں شیمپو لگایا تھا، بال دھو کر معمول کی طرح کمر پر کھلے چھوڑے۔ وہ دوپٹہ سر پر سیٹ کرتی، مٹکی اپنے کندھوں پر رکھتی، گنگناتے ہوئے جا رہی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گئی تھی جب اسے کسی مردانہ اجنبی آواز پر رکنا پڑا۔ کیا مجھے تھوڑا پانی ملے گا؟ بمشکل 23-24 سالہ لڑکا مسکراتے ہوئے اس سے پانی مانگ رہا تھا۔ ہیر نے اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورا تھا۔ کیوں بھائی، تم میرے پڑوسی لگتے ہو جو میں تمہیں پانی دوں؟ اس کی ذلالت کر کے ہیر بنا رکے آگے قدم بڑھاتی ہوئی آگے نکلی تھی۔ پلیز، میں بہت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی دے دیں۔ شیخ انس مسکراتی نظروں سے اس چھوٹے پیکٹ بڑے دھماکے کو دیکھ رہا تھا، جو پھر اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں یہ آپ کے برابر والے گاؤں سے آیا ہوں، مجھے آپ کے سردار سے ملنا تھا، پلیز پانی دے دیں، میں بہت پیاسا ہوں۔ ہیر کو اس پر تھوڑا ترس آیا تھا۔ لو، پی لو، پر تھوڑا ہی پینا۔ ہیر نے بمشکل حاتم طائی کی قبر پر لات ماری تھی اور اس پر احسان کرتے ہوئے اسے 3 گھونٹ پانی پینے دیا تھا۔ پانی پی کر ہیر بنا رکے آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے شیخ انس کھڑا اس کے گھنے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ واہ، کیا لڑکی ہے، حسن میں بھی بے مثال اور زبان بھی بالکل تیز ترار، مزہ آئے گا حزام خان زادہ تیرے گاؤں کی لڑکی کی عزت لوٹنے میں۔ وہ مکرو مسکراہٹ کے ساتھ اب بھی ہیر کی پشت کو گھور رہا تھا۔ حزام استبل میں اپنے سب سے پسندیدہ گھوڑے راجا کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تو پھر راجا، آج ایک اور ریس ہو جائے۔ راجا کے ہنہنانے پر حزام خان زادہ راجا کی پیٹھ تھپکتے اس کے اوپر جھٹکے سے بیٹھا تھا۔ اسی وقت اس کا خاص ملازم بدر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ صاحب جی، باہر شیخ عبد الرحمن کا چھوٹا بیٹا شیخ انس آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کا ذکر سن کر حزام کے جبڑے بھنچے تھے، آنکھوں میں سرخی بڑی تھی۔ ٹھیک ہے بدر، لے آؤ اسے اندر۔ یہ کہہ کر وہ راجا کی پیٹھ تھپکتا تیزی سے بھاگا تھا۔ پیچھے شیخ انس مکرو مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے گھڑ سواری کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حزام نے بالکل اس کے برابر لا کر راجا کو روکا تھا۔ کیا حال ہے پھر شیخ؟ یہاں یوں میرے علاقے میں تمہاری آمد کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ارے سردار صاحب، رک کیوں گئے؟ کریں گھڑ سواری، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ میں بھی گھڑ سواری کروں، ہو جائے پھر ایک ریس۔ وہ حزام کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ شیخ، گھڑ سواری اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ حزام مسکراتے ہوئے بولا۔ تو ہم نے کب کہا ہے کہ یہ آسان ہے؟ شیخ انس کہا لگا کر ہنس دیا تھا۔ ہم اپنے گاؤں کے کھلاڑی ہیں اور ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو بھی ہرا دیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے شیخ انس، کیونکہ حزام خان زادہ نے مرنا سیکھا ہے لیکن ہارنا نہیں سیکھا، اس نے سخت لہجے میں شیخ انس سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر شیخ کے چہرے پر بڑی پرزور مسکراہٹ آئی تھی۔ ہارنا بھی بہت جلد سیکھو گے تم، بہت جلد، بلکہ تمہارے ہی علاقے کے لڑکے کی طرح تمہارے علاقے کی لڑکی کو لے کر بھاگوں گا اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ تمہارے علاقے کی لڑکی باعزت تمہارے بھائی تک پہنچا دی گئی تھی۔ ہاں لیکن خانزادہ، تم نے میرے بھائی کو ذلیل بھی تو بہت کیا تھا۔ تمہارا بھائی ذلیل ہونے کے قابل بھی تھا، تم بھی یوں ہی ذلیل ہوگے جب تمہارے گاؤں سے میں بھی لڑکی لے کر بھاگوں گا۔
تو نے میرے گاؤں میں سے کسی بھی لڑکی کو لے کر بھاگنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے تیری لاش تیرے بھائی تک پہنچاؤں گا۔ حزام خان زادہ غصے میں آتا ہوا دھاڑا تھا۔ غصہ نہیں، ابھی غصہ نہیں، شیخ ہنستے ہوئے بولا، ابھی تو غصہ ہونا باقی ہے۔ اسی کے انداز میں شیخ جھٹکا مار کر اس کے دوسرے گھوڑے پر بیٹھا، تو ہو جائے پھر؟ بالکل ہو جائے، تو ہارنے کے لیے تیار رہ، میں شیخ تجھے ایسی ہار دلاؤں گا کہ تیری نسل یاد رکھے گی۔ اس نے اپنے گھوڑے کی پیٹھ تھپکتے ہوئے دوڑ لگائی تھی۔ اس کے پیچھے اسی سپیڈ سے شیخ انس بھی اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا تھا۔ اس نے مخصوص کک اپناتے ہوئے اپنے راجا کی مخصوص آواز نکالی تھی، جسے سن کر راجا اسی تیزی سے دوڑا تھا کہ شیخ انس بہت پیچھے رہ گیا۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے شیخ انس کا انتظار کر رہا تھا۔ شیخ کو آتے دیکھ اس نے فاتحانہ مسکراہٹ سے ہاتھ ہلایا۔ کہا تھا نا میں نے کہ ایسی ہار دوں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی، اور یہی ہار تجھے بار بار دوں گا جب میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں اس سے بھی بڑی ہار دوں گا۔ حزام خان زادہ زہریلے لہجے میں بولا تھا، یہ سوچ ہے تمہاری، تیرے ناک کے نیچے سے لڑکی لے جاؤں گا تیرے علاقے کی، اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ زہریلے انداز میں کہتا اس کا گھوڑا وہیں چھوڑے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے اس کی نظروں نے شیخ انس کا بڑی دور تک پیچھا کیا تھا۔ شیخ انس کافی غصے میں گاڑی دوڑاتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ دریا کی اور جا کر اس نے اپنی گاڑی کو بریک لگائی۔ تمہارا میں وہ حال کروں گا حزام کہ تمہیں عمر بھر یاد رہے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے بار بار ہراتے رہو گے اور میں بار بار ہارتا رہوں گا؟ نہیں حزام خان زادہ نہیں، تمہیں اب وہ ہار دوں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ تمہاری ساری سرداری ناک کے ذریعے نکل جائے گی۔ وہ سرخ آنکھوں سے گرایا تھا، صرف چند دن اور حزام، ویٹ اینڈ واچ۔ اس نے اس پتھر پر غور کیا تھا جہاں بیٹھ کر اس نے ہیر کے مٹکے سے پانی پیا تھا۔ بس میرے ہاتھ چڑھ جاؤ لڑکی، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم بھی یاد رکھو گی، اور یہ تمہارا سردار بھی، اس نے نفرت سے کہتے ہوئے سائڈ پر تھوکا تھا۔ آہ لڑکی، کب آؤ گی میرے پاس؟ مجھ سے اب اور دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ حزام خان زادہ رات کے 3 بجے لان میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے نیند اڑ سی گئی تھی۔ وہ اس دن کے بعد سے سویا نہیں تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا یا پھر کھولتا، وہی لڑکی ہر جگہ تھی۔ وہ بے سکون تھا، اس کے بغیر اسے سکون صرف اسی کے ساتھ ملنا تھا۔ آہ بہت جلد لڑکی تم حزام خان زادہ کا نصیب بنو گی، تمہیں میرا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ آنکھیں بند کرتے مسکرا دیا تھا۔ ہیر اٹھ جا، صبح کے 10 بج گئے ہیں، سورج نکل آیا ہے، اور تو اب تک پڑی سو رہی ہے، شرم کر لے ہیر۔ نازیہ بیگم اپنا سر پیٹ گئی۔ اماں تھوڑی دیر اور سونے دینا، تم جاؤ میں اٹھ جاؤں گی تھوڑی دیر تک۔ ہیر دوبارہ سر تک کمبل تانے سو گئی تھی۔ میں کہتی ہوں ہیر اٹھ جا، ورنہ آج تجھے میرے ہاتھوں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ نازیہ چلاتے ہوئے بولی، اماں سونے دو نا، وہ کسل مندی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ ہیر آگے کچھ اور کہتی، نازیہ کا دھموکا ہیر کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ ہیر سپرنگ کی طرح اچھلتی بستر سے اتری تھی۔ منہ دھو جا کر صحیح سے، پھر ناشتہ کر جلدی سے، نائمہ کتنی بار آ کر تیرا پوچھ چکی ہے، اپنی ذمہ داری نبھا ہیر، اب تو بچی نہیں رہی ہے۔ نازیہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، اماں تم انہیں جانے دیا کرو، میں اکیلے بھی جا سکتی ہوں، وہ لوگ ویسے بھی مجھے چھوڑ آتی ہیں۔ ہیر منہ بناتے ہوئے بولی، تو اتنا ٹائم ہی کیوں لگاتی ہے کہ وہ لوگ تجھے چھوڑ آتے ہیں؟ اماں پہلے خود سارے بھر لیتی ہیں، جب بعد میں میرے بھرنے کی باری آتی ہے تو ساری کی ساری مجھے چھوڑ کے آ جاتی ہیں۔ وہ نظریں چراتے بات بناتے ہوئے بولی، سب جانتی ہوں میں تیری حرکتیں ہیر، ان سب کے ساتھ آنا جانا شروع کر، تو اب کوئی بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے، تیرے باپ کے لاڈ ہی تجھ سے ختم نہیں ہوتے، تجھے بگاڑ کر ہی دم لے گا تیرا باپ۔ نازیہ تن فن کرتے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اٹھتی اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہیر پھر سے بستر سیٹ کرتی لیٹنے کی تیاری کرنے لگی۔ ہیر باہر آ جا، شرافت سے، نہیں تو اندر آ کر میں تیری صحیح سے چترول کروں گی۔ نازیہ بیگم کی دھمکی سن کر ہیر بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی۔ حزام خان زادہ گاڑی دوڑاتے ہوئے دریا سے ذرا دور اپنی گاڑی روک چکا تھا۔ اسے آج پھر اس قاتل حسینہ کو دیکھنا تھا جس نے 3 دن سے اس کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ ایک دن بھی صحیح سے سو نہیں پایا تھا۔ اتنا بے چین تو وہ کبھی نہیں رہا تھا جتنا وہ اب ہو گیا تھا۔ اس بے چینی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اسے پھر دیکھنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ گاڑی کو دریا سے کافی دور کھڑا کر کے وہ ہیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔
यहाँ से उसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन वो यहाँ से हीर को आसानी से देख सकता था। हीर नाश्ता करके नाजिया के साथ बैठी थी। हीर, शर्म कर ले थोड़ी, ये सारी दोस्तें तेरा कब से इंतजार कर रही हैं। जा रही हूँ अम्मा, पहले जरा ये पायल तो दिखाओ। हीर की नीयत उन पायल पर खराब हो चुकी थी जो काफी देर से नाजिया के हाथ में थी। क्यों क्यों दिखाऊं तेरे को? रात ही जलाल ने वो हीर के लिए ला कर दिए थे, लेकिन नाजिया उसे वो पायल देने में डर रही थी। नाजिया चाहती थी कि हीर वो पायल शादी के बाद ही पहने, और उनसे गलती ये हो गई थी कि वो हीर के सामने ही पायल रख चुकी थी। अम्मा दे दो बस, मेरी ही हैं, वो अब्बा मेरे लिए लाए थे, रात मैंने सुन लिया था, अब दे दो तुम मुझे चुपचाप, फिर ही जाऊंगी पानी लेने। हीर जिद करते हुए बोली थी। हीर जिद मत कर, ये तेरी शादी के बाद के लिए हैं, तेरे बाप ने ये तेरी शादी के लिए ही बनवाई हैं। अम्मा प्लीज़ ये मुझे अभी दे दो, मेरा बड़ा दिल है इन्हें पहनने का। मैंने तुझे मना किया है ना हीर, ये तेरी शादी के बाद के हैं, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रही? अम्मा प्लीज़ दे दो ना। वो होंठ भींच कर मासूम मुंह बनाती हुई बोली। उसका मासूम मुंह देखते हुए नाजिया बेख्तियार उसकी हथेली पर पायल रख चुकी थी, जिन्हें लेने के बाद हीर उछलते हुए तख्त से खड़ी हुई थी। उसने फौरन से भी पहले अपने खूबसूरत पैरों में वो पाजेब पहनी थी। उसके गोरे खूबसूरत पैरों पर वो पाजेब चांदनी की तरह चमक उठी। नाजिया ने बेख्तियार जेरे लब माशाल्लाह कहा था। हीर उछलती कूदती खुशी से मटके लेती बाहर भागी। हीर संभल कर। नाजिया पीछे से जेरे लब उसकी हिफाजत की दुआ करने लगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब में वाकई कोई शहजादा ही लिखना। वो सामने चाहे हीर और जलाल से कितनी क्यों ना बहस कर लेती थी, पर वो अंदर से खुद भी यही चाहती थी कि हीर के नसीब में कोई शहजादा ही हो जो उससे इतनी मोहब्बत करे जितनी उनकी हीर डिजर्व करती है। वो जेरे लब आमीन कहती तख्त से उठती किचन में दाखिल हुई थी। हिजाम कम से कम 1.5 घंटे से हीर का इंतजार कर रहा था, मगर वो आकर नहीं दे रही थी। लगता है शायद आज नहीं आएगी। वो मायूस होता गाड़ी में बैठा, तभी उसके कानों में चंद लड़कियों की आवाज़ें पड़ी। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से 4 से 5 लड़कियां मटके लेकर आ रही थी, जिनमें से एक वही थी। हिजाम ने आंखें बंद करके सुकून महसूस किया। या अल्लाह तेरा शुक्र, वरना तो शायद मैं मर ही जाता। उसने मुस्कुराते हुए हीर पर नजर जमाई थी। या अल्लाह, वाकई हीर ये बहुत खूबसूरत है, तू वाकई बहुत खुश नसीब है जो तुझे जलाल भाई इतना प्यार करता है। नाइमा, लेकिन तू बहुत नाशुक्री है, तेरा अब्बा भी तो तुझे कितना प्यार करता है, कल तुझे उसने नया नकोर मोबाइल ला कर दिया है। मेरे पास तो अभी मोबाइल नहीं है, पर अब्बा ने कहा है कि वो मुझे भी ला देगा। हिजाम उसकी बातें सुनता मुस्कुरा रहा था। फिर परे हट दफा। नाइमा मुंह बनाती हीर को छोड़कर आगे बढ़ी। इसी असना में हीर का पाँव उसकी लंबी घेरदार फ्रॉक में उलझा। ओ नाइमा, मेरे मटके पकड़, वो तेज आवाज में बोलते हुए नीचे गिरी। मटके नाइमा पहले ही पकड़ चुकी थी। या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मेरे मटके बचा लिए, वरना आज तो अम्मा के हाथों मेरी खैर नहीं थी। हीर जमीन पर बैठी ऊंची आवाज में ऊपर मुंह करके शुक्र अदा कर रही थी। हिजाम ये सब देखते बमुश्किल अपनी हंसी दबाए खड़ा था। उसे अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत कम मुस्कुराता था। हंसना तो दूर की बात थी, मगर हीर की हरकतों पर वो बाकायदा छत फाड़ कहे लगाता था। हीर उठ जा अब, बिल्कुल ही बच्ची बन जाती है। 18 साल की हो गई है तू, बच्चियों वाली हरकतें करती रहती है। नाइमा उसे घुरकती हुई बोली। हिजाम ठंडी सांस भर कर रह गया। वो वजूद जिस पर वो मर मिटा था, वो उसे कोई 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल बड़ा था। मैं कसम खाता हूँ हीर, मेरी गुलाबी वाली कॉटन कैंडी में तुम्हें बिल्कुल अपने छोटे से बच्चे की तरह ही पालूंगा। वो उसका नाम लेते हुए जेरे लब मुस्कुराया। जा दफा हो जा, रोज कौन सा तू मेरे साथ जाती है। हीर आराम से जमीन पर अकड़ू बैठी अपनी फ्रॉक की गुमनाम जेब से इमली निकालती हुई बोली। हीर को इमली निकालते देख नाइमा नाक से कोड़ती वहां से जा चुकी थी। आई बड़ी मुझे लेक्चर देने वाली, बंदा अब सुकून से इमली भी नहीं खा सकता। सारी दुनिया ने तो मुझे परेशान कर रखा है। अम्मा को देखो तो अलग सुनाती है, और ये नाइमा अलग मेरे पीछे पड़ जाती है। वो आलती पालती मार के बैठती इमली खाने लगी। हिजाम मुस्कुराते उसे तक रहा था। उसे समझ आ गया था कि हीर जबान की तो तेज थी, पर अंदर से वह बहुत भोली भाली थी। हीर आराम से इमली खाती अपनी तमाम दोस्तों के जाने का इंतजार करने लगी। हिजाम उसे देख अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। काफी देर बाद नाइमा और उसकी तमाम दोस्तें पानी से मटके भर कर अपने घरों की तरफ जाने लगी। या अल्लाह, हीर तूने अब तक मटके नहीं भरे। नाइमा सर पर हाथ मारती हुई बोली। हाँ नहीं भरे, फिर?
हीर ढीठ पन से बोली। यही मर, जा रही हूँ मैं भी, खुद ही आ जाइयो। नाइमा पैर पटकती वहां से जाने लगी। हाँ जा जा, बोल ऐसे रही है जैसे रोज मुझे लेकर जाती है। आई बड़ी नाइमा बीबी, वो उसे मुंह चढ़ाते हुए बोली। उसके मुंह चढ़ाने पर नाइमा पैर पटकती वहां से जा चुकी थी। हिजाम हंसते हुए उसकी तमाम हरकतें देख रहा था। वो जितना संजीदा मिजाज था, हीर उतनी ही पटाखा थी। वो सबके जाने की यकीन दहानी के बाद अपने बाल खोलने लगी। अपने बाल खोलकर उसने मोहब्बत से अपने बाल सहलाए थे। हिजाम हैरत ज़दा खोए खोए अंदाज में उसके बालों को देख रहा था, जो कि उसकी कमर से भी नीचे थे। चॉकलेटी ब्राउन लंबे घने सिल्की बाल इस हद तक खूबसूरत थे कि उनकी चमक देख हिजाम अपनी जगह साकित हुआ। वो वाकई हर लिहाज से बहुत खूबसूरत थी। बाल खोलकर उसने अपने पैरों से पाजेब उतारी। उसके पैरों में पाजेब देख हिजाम में भूत हुआ। पाजेब उसके पैरों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने साइड में पाजेब रखते मटके उठाकर वो दरिया की तरफ बढ़ी। हिजाम उसे मबहूत होकर देख रहा था। वो दरिया के किनारे बैठती, मटके भरकर अपने बालों में पानी बहाने लगी। साथ साथ वो बड़बड़ा भी रही थी। एक तो अल्लाह ने इतने अच्छे बाल दिए हैं, और अम्मा है कि रोज़ मुझे धोने भी नहीं देती। मुझे यहाँ रोज़ आकर सबसे चोरी छुपे अपने बाल धोने पड़ते हैं। वो बड़बड़ाते हुए अपने बालों में शैम्पू लगाने लगी। उसकी बात सुनकर हिजाम अपना कहकहा नहीं रोक पाया था, और वो बेतहाशा हंसना शुरू हो गया था। हीर अपने बालों को मोहब्बत से धोती, अब उनमें से पानी झाड़ते हुए अपनी कमर पर खुले छोड़ चुकी थी। भागकर फटाफट से आकर पैरों में पाजेब पहनती आगे बढ़ी। उसके पैरों में पाजेब देख हिजाम खानजादे की सांस तक रुक गई थी। पैरों में जैसे कहीं चांदनी चमकी थी। वो फटाफट मटकों में पानी भरती, दुपट्टा अच्छे से ओढ़ती, मटकों को अपने कंधों पर रख कर घर की ओर बढ़ी। पीछे से हिजाम उसके लंबे घने बालों को देख रहा था। सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार तुम मेरी हो जाओ हीर। इन बालों को तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी में आकर बैठा। मुझे अब जलाल से बात करनी होगी। मैं वाकई अब इस लड़की से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरी जान बन चुकी है। इसके बगैर मैं अब नहीं रह सकता। वो आंखें मूंदता गाड़ी की सीट से टेक लगाकर बैठा था। हीर अभी थोड़ा आगे ही चली थी कि उसे पीछे से गाड़ी की आवाज़ आई। उसने हैरत से पलट कर देखा। शेख अंस बिल्कुल उसके बराबर गाड़ी रोकते उछलकर गाड़ी से निकला था। हीर हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ उस नमूने को देख रही थी। क्या मसला हो गया? वहां गाड़ी नहीं रोक सकते थे? मेरे मुंह पे ही गाड़ी ला के रोकनी थी। हीर ने अगले ही पल उसे मुंह भर कर जलील किया था। शेख हंस खसियाता हुआ मुस्कुराया। जी आपके बराबर ही गाड़ी रोकनी थी। वो मुस्कुराता हुआ हीर को देखते हुए बोला। अगले ही पल हीर ने उसे घूर कर देखा। क्यों भाई, मेरे बराबर गाड़ी क्यों रोकनी थी तुम्हें? बताना जरा। वो घड़े नीचे रखती कमर पर हाथ टिकाकर बोली। क्योंकि आपसे बात करनी थी। मुझसे बात करनी थी? अब के हीर उसे हैरत से देखती हुई बोली। मुझसे क्या बात करनी थी? वो गुर्राती हुई बोली। मुझे आप। वो उसे देखकर मुस्कुराया था। बोलो जल्दी, क्या बोलना है? हीर चिल्लाई। अब के बाकायदा हैरत से अंस ने उसे देखा था। वो लड़की वाकई और तमाम लड़कियों से अलग थी। उसे उससे या उसकी नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वरना अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तक उससे फ्री हो चुकी होती। बोलो जल्दी, हीर फिर चिल्लाई। वो आप मुझे अच्छी लगती हैं। शेख अंस मक्कारी से नीचे देखते हुए बोला। हीर मुंह खोलकर उसे तक रही थी। अगले ही पल वो उसे गुर्राती हुई फाड़ खाने को दौड़ी थी। क्या कहा? फिर से कहो। यही कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? हीर नीचे बैठकर पत्थर उठाती हुई बोली। अंश फौरन से घुटने पर बैठा था। मुझे आप वाकई बहुत अच्छी लगती हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा। जब से देखा है तब से अच्छी लगती हैं। अगर आपको मेरा सर फाड़ कर यकीन करना है तो आप हार सकती हैं। वो अपना सर झुकाते हुए बोला था। हीर, मैं वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो नम आंखों से उसे देखते हुए बोला। मकार तो वो हमेशा से था। झूठ मूठ के आंसू लाने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी। हीर हैरत से उसे देख रही थी। हीर प्लीज मुझे अपना लें। वो हीर के हाथ अपने हाथ में पकड़ता हुआ बोला। हीर ने अपने हाथ उसके हाथ से छुड़वाए थे। अगले ही पल वो अपने घड़े उठाती भागती हुई वहां से निकली। पीछे उसके लंबे घने बालों को देखते शेख अंस ने जमीन पर थूका था। मोहब्बत, आथू। नहीं लड़की, तुम मेरी मोहब्बत बिल्कुल नहीं हो। तुम मेरा बदला हो। अगले लम्हे वो जोर जोर से कह लगा रहा था।
میں سمجھتا تھا تو بڑی پکی ہے، پر تو بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہی ہے۔ محبت کا نام سنتے ہی پگھل گئی۔ اب وہ دوبارہ زمین پر تھوک رہا تھا۔ حزام خان زادہ، تجھ سے تو میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ بہت ہار گیا تجھ سے میں۔ اب تجھے وہ دھول چٹاؤں گا کہ تیری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ وہ سرخ آنکھوں سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا، اپنی گاڑی بھگاتے ہوئے اس علاقے سے نکل چکا تھا۔ پیچھے خالی اس کی گاڑی کی دھول تھی۔ ہیر تیز تیز سانس لیتے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سارے راستے وہ قریباً بھاگتے ہوئے ہی آئی تھی۔ اس بیچ نہ جانے کتنی بار گڑھے ٹوٹتے ٹوٹتے بچے، گرتے گرتے بچے، مگر اسے جیسے کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ دل جیسے تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے آج تک کسی نے اسے یوں واضح لفظوں میں اظہار محبت نہیں کیا تھا جس طریقے سے آج شیخ انس نے کیا تھا۔ دل میں کوئی خوشی سی تھی۔ وہ خوش ہو رہی تھی۔ اسے اپنی تعریف اس شخص کے منہ سے اچھی لگ رہی تھی۔ دل نے جیسے اس کا لفظ لفظ سچ مان لیا تھا۔ ہیر بھی عموماً تمام لڑکیوں کی طرح کسی کی ڈھونگی محبت پر ایمان لا رہی تھی۔ عموماً یہ بات ٹھیک تھی کہ لڑکیاں واقعی عقل سے پیدل ہی ہوتی ہیں۔ اس شخص کی جو آنکھیں ہیر کو سچی لگ رہی تھی، اصل میں انہی آنکھوں میں مکاری تھی۔ وہ بھی اپنی بربادی کے راستے پر چل نکلی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے مسکرا رہی تھی۔ اسی اثناء میں اسے جلال خان کی چپل نظر آئی۔ اگلے ہی پل وہ دوڑتی ہوئی ابا ابا کرتی صحن میں داخل ہوئی، جہاں جلال خان بیٹھا اس کی راہ ہی تک رہا تھا۔ ابا ابا ابا، آپ آج اتنی جلدی آ گئے، کیسے؟ وہ بھاگتے ہوئے جلال خان کے سینے سے لگی۔ ہیر اب بھی جلال کے جلدی گھر آنے پر کسی 3 سالہ بچی کی طرح ہی ریئیکٹ کرتی تھی۔ ہاں بیٹا، آج جلدی آ گیا ہوں، اپنی گڑیا کے لیے موبائل جو لانا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس سے بولا۔ کیا ابا؟ کیا کہا آپ نے؟ سچ کہہ رہے ہیں آپ واقعی موبائل لے کر آئے ہیں؟ پر کل تو آپ کہہ رہے تھے تھوڑے دن میں لا کر دیں گے۔ ہیر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ پر میری بیٹی نے تو جلدی کا ہی کہا تھا نا، اس سے جلدی لے آیا ہوں۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے بولا۔ موبائل دیکھ کر ہیر جیسے سب بھول گئی تھی۔ نیا موبائل دیکھ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تھینک یو ابا، آپ سب سے اچھے ابا ہیں، زمانے کے دنیا کے سب سے اچھے ابا۔ وہ روتے ہوئے جلال خان کے سینے سے لگی۔ جلال خان نے ہنستے ہوئے اس کے بالوں پر بوسہ دیا تھا۔ اور میری بیٹی بھی تو دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے نا؟ ہیر ہنستے ہوئے رو دی تھی۔ حزام رات کے 3 بجے لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے کل صبح کی فلائٹ سے ارجنٹ اسلام آباد جانا تھا۔ اس نے کل جلال خان کے گھر جانا تھا، ہیر کے رشتے کے لیے، پر اب اسے یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اسے ارجنٹ اب کل صبح ہی اسلام آباد جانا تھا۔ کوئی بات نہیں ہیر خانم، وہاں سے آ کر میں ضرور جلدی جلال خان سے ملوں گا، وہ مبہم انداز میں کہتا آنکھوں کو بند کر گیا۔ آنکھوں کے پیچھے پھر وہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اس ننھی لڑکی سے اس حد تک اتنی محبت ہو جائے گی۔ بہت جلد ہیر خانم، تم میری باہوں میں ہوگی اور میں تمہیں اس تمام دنیا سے بچا کر رکھوں گا۔ کسی کی میلی نظر بھی تم پر نہیں پڑ سکے گی ہیر خانم، وہ اٹل انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حزام خانزادہ کو گئے 15 دن سے اوپر ہو چکے تھے۔ پیچھے ہیر اور شیخ ہنس کافی آگے تک نکل چکے تھے۔ شیخ ہنس اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لے چکا تھا۔ ہیر کو آج کل زندگی کسی جنت سے کم نہیں لگتی تھی۔ اسے اس حد تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کر سکتا ہے۔ زبان چلانے سے کوئی دماغ کا تیز نہیں ہوتا۔ ہیر کی زبان تو 2 دھاری تلوار تھی، لیکن دماغ شاید اس کے اندر تھوڑا بھی نہیں تھا، ورنہ وہ شیخ انس کے ارادوں کو بھانپ سکتی تھی۔ شیخ اسے اپنی محبت میں بہت آگے تک لے جا چکا تھا۔ ہیر روز پانی لانے کے بہانے شیخ سے ملا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ دن رات اس سے موبائل پر بات کیا کرتی تھی۔ وہ پور جیسے اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ حزام خانزادہ کی آج واپسی تھی اور اس سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ وہ یہاں سے واپسی پر سیدھا جلال کے گھر ہی جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ پہلے ہی جلال کو فون کر کے کہہ چکا تھا کہ آج رات کا کھانا اس نے جلال کے گھر ہی کھانا تھا، جس پر جلال نے بہت خوشی سے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ اور اب حزام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر سیدھا جلال کے گھر جا پہنچے۔ اپنی ہیر خانم کو دیکھنے کے لیے اس کا دل بری طرح مچل رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کہو تو اس کا دل اپنی بے عزتی کروانے کو بھی چاہ رہا تھا، کیونکہ ہیر جب جب اس سے ملتی تھی حزام کی بے عزتی تو لازمی ہوتی تھی۔ وہ ہیر کے بارے سوچتے مسکرا رہا تھا۔ چلیں صاحب جی، تبھی بدر نے اسے آ کر کہا۔ چلو بدر۔
وہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر بیٹا، سب مکمل ہے؟ جی ابا، سب ہو چکا ہے، اب بس سردار صاحب کے آنے کا ہی انتظار ہے، ہیر مسکراتے ہوئے بولی۔ ہیر لیمن کلر کے سوٹ کے ساتھ گرارا شلوار پہنے ہوئی تھی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے اور اپنے بالوں کو پونی ٹیل کی شکل میں ڈالے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح اس کا گلے میں ہی ٹنگا تھا، جس پر نازیہ اسے کافی بار ٹوک چکی تھی، لیکن ہیر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ اسی اثنا میں دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ ابا، لگتا ہے سردار صاحب آ گئے، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہیر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر آنے والی شخصیت کو دیکھنے کے لیے اس نے اپنا منہ باہر نکالا تھا، مگر باہر کھڑی شخصیت کو دیکھ اس کو غصہ ابل کر آیا تھا۔ اس شخص کو بھلا وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اسی کی وجہ سے تو اس کے مٹکے ٹوٹے تھے۔ کیوں بھائی، یہاں کیوں آئے ہو؟ اپنے گھر آرام نہیں ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی تیز آواز میں بولی۔ حزام مسکراتے ہوئے ہیر کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اسے لیمن کلر میں اور خوبصورت لگ رہی تھی، اس سوٹ میں اس کی رنگت اور کھل رہی تھی۔ کیا بھائی، گھور کیوں رہے ہو؟ بولو، کیا کام ہے؟ آ گئے منہ اٹھا کے، جاؤ ابھی یہاں سے۔ اس نے باقاعدہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر حزام نے مسکراتے ہوئے دروازے کے بیچ میں اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بدتمیز آدمی، تمہیں تمیز نہیں ہے کسی کے گھر میں یوں گھس رہے ہو؟ بے شرم نہ ہو تو تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ حزام اپنی بے عزتی گہری مسکراہٹ کے ساتھ سن رہا تھا۔ کون ہے بیٹا؟ پیچھے سے جلال کی آواز آئی۔ ابا، کوئی لو۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب جلال خود اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے پورا دروازہ کھول کر دیکھا کہ باہر کون آیا ہے۔ ارے سردار صاحب، آپ آئیں نا، اندر آئیں، یہ میری بیٹی ہے، کچھ بھی کہتی رہتی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حزام کو دیکھا تھا۔ ہیر کا منہ حیرت سے کھلا تھا، جسے وہ اچھا خاصا ذلیل کر چکی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ سردار تھا۔ وہ اب بھی حیرت سے منہ کھولے حزام کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی اسے مسکراہٹ لیے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ شرمندگی سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ صاحب، یہ میری بیٹی ہے ہیر، ابھی نہ سمجھ ہے نا، اور آپ کو جانتی بھی نہیں ہے، اس لیے شاید آپ سے بدتمیزی کر گئی، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ کوئی بات نہیں جلال، مجھے برا نہیں لگا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اتنی دیر میں نازیہ بھی باہر آ چکی تھی۔ حزام نے عزت سے کھڑے ہو کر نازیہ کو سلام کیا تھا۔ نازیہ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اسے کافی حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا سردار اس سے یوں کھڑے ہو کر سلام کرے گا۔ اسے خوشی ہوئی تھی۔ جلال خان حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات لیے حزام کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سردار، جو کہ اس کا مالک بھی تھا، وہ اپنے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگے گا۔ حیرت سے اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ نازیہ بھی جیسے بے یقین کھڑی حزام کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حزام اسے پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا تھا۔ بولو جلال، کیا کہتے ہو؟ حزام سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے بہت جلدی تھی، سچ کہوں تو اسے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہیر خانم کو اپنا بنا لے۔ جلال نے سوالیہ نظروں سے نازیہ کو دیکھا۔ نازیہ نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سردار صاحب، آپ ہمارے گھر ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے، ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے حزام سے کہا۔ اس کا جواب سن کر حزام نے سکون کی سانس بھری تھی۔ جلال، میں یہ شادی جلدی چاہتا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ سب میری طرف سے ہی ہوگا، پر صاحب یہ میری ذمہ داری ہے، وہ میری بیٹی ہے، یہ میرا فرض ہے۔ میں بھی تمہارا بیٹا ہوں، تو مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھو کہ تمہارا بیٹا ہی یہ سب کر رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر جلال کو گلے لگایا۔ جلال نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا تھا۔ نازیہ، کھانا لگاؤ اور ہیر کو بھی اندر سے بلاؤ، سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ جلال مسکراتے ہوئے بولا۔ جی ابھی لگاتی ہوں۔ نازیہ مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی اور وہ دونوں بیٹھ کر ضروری بات چیت کرنے لگے تھے۔ یا اللہ، اسے تو میں نے ابا سے دوستی کے بھی دعوے دیے تھے، یہ تو خوب میرا مذاق اڑائے گا۔ میں باہر ہی نہیں جاؤں گی، یہی ٹھیک رہے گا۔ وہ دوپٹہ سائڈ پہ رکھتی تکیے پر لیٹی، تبھی نازیہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ او ہیر، انسان کی بچی بن، اٹھ باہر چل، باہر مہمان آئے ہوئے ہیں، کتنا برا لگ رہا ہے کہ باہر مہمان بیٹھے ہیں اور تو اندر گھسی ہوئی ہے۔ نازیہ کے چہرے سے ہی خوشی جھلک رہی تھی، اس کی اولین خواہش جو پوری ہو رہی تھی۔
ان کی بیٹی کے لیے واقعی اللہ نے اس کے نصیب میں شہزادہ ہی لکھا تھا۔ اماں میں نہیں جا رہی باہر، تم چلی جاؤ، اور ابا ہیں تو؟ ہیر میں کہتی ہوں شرافت سے اٹھ جا، ہر چیز میں ضد مت کیا کر، باہر چل۔ اماں میں نہیں جاؤں گی نا، وہ بضد تھی۔ میں کہتی ہوں اٹھ جا ہیر، میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ میں کہتی ہوں میرے ساتھ چل۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے بولی، دوپٹہ پہن صحیح سے۔ اچھا پہن رہی ہوں، وہ اپنا دوپٹہ اچھے سے پھیلاتی ہوئی بولی۔ وہ نہایت ہی زہریلا منہ بناتی باہر نکلی۔ اس کا منہ دیکھ کر حزام کو اپنی مسکراہٹ روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نازیہ کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی گئی تھی۔ حزام نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہیر کا کھانا کھانا دوبھر ہو گیا تھا، وہ صحیح سے بالکل کھانا کھا نہیں پا رہی تھی۔ حزام کی نظریں اسے اپنے اوپر گڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حزام اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ ہیر صحیح سے کھانا نہیں کھا پا رہی تھی، وہ اس کی نظروں سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں ہیر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر حزام گہرا مسکرایا تھا۔ ہیر کا نوالا گلے میں اٹکا۔ وہ کہیں سے بھی ہیر کو سردار نہیں لگا تھا، بلکہ اسے ایک نمبر کا لوفر لفنگا اور بدتمیز انسان لگا تھا۔ اگلے ہی پل ہیر نوالا اپنی پلیٹ میں پٹک کر جھٹکے سے اٹھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے حزام کی مسکراتی نظروں نے دور تک ہیر کا پیچھا کیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، ایک نمبر کا لوفر اور کمینہ آدمی ہے یہ۔ کیسے دیکھ رہا تھا مجھے، جیسے مجھے اس کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہو، بدتمیز نہیں ہو تو۔ ہیر تنفن کرتے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسی وقت نازیہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہیر یہ کیا حرکت ہے، مہمانوں کے سامنے یوں کیوں آ گئی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی اسے کافی غصے سے گھور رہی تھی۔ اماں مجھے بھوک نہیں تھی، اس لیے آ گئی اٹھ کے۔ چلے گئے مہمان؟ ہیر نے سوالیہ انداز میں نازیہ سے پوچھا۔ ہاں چلے گئے، تو نے بڑی بے عزتی کروائی ہے ہیر، کم از کم بننے والے رشتے کے بارے میں ہی سوچ لیتی۔ ہیر نے حیرت سے نازیہ کا چہرہ دیکھا۔ کون سا رشتہ؟ اماں ایسا کون سا رشتہ بن رہا ہے اس جنگلی کے ساتھ؟ ہیر نے لڑاکا عورتوں کی طرح نازیہ سے سوال کیا۔ تمیز سے بات کر ہیر، کیسے بدتمیزوں کی طرح اس کا نام لے رہی ہے؟ نازیہ ہیر کو جھڑکتے ہوئے بولی، تو اور کتنی تمیز سے نام لوں، جیسا ہے ویسے ہی بول رہی ہوں۔ نازیہ نے اسے تیز نظروں سے گھورا تھا۔ اچھا اماں یہ بتاؤ کون سا رشتہ ہے اس کے ساتھ ہمارا؟ تیرا ہونے والا شوہر ہے وہ، تیری اس سے شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کے ہیر کے سر پر جیسے گھر کی دیوار آ گری تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے نازیہ کا چہرہ تک رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اماں، تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہیر کے چہرے پر جیسے زلزلے کے آثار تھے۔ تو اور نہیں تو کیا بیٹا، تو ہی تو کہتی تھی نا کہ تیری شادی کسی شہزادے سے ہوگی، دیکھ تیرے لیے شہزادہ آ گیا ہے۔ اماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں اس لوفر کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی۔ ہیر اٹل انداز میں کہتی پیچھے ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو، کیوں شادی نہیں کرے گی تو؟ اماں میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، میں اس سے شادی بالکل نہیں کروں گی، میں اپنی پسند سے شادی کروں گی، تم کان کھول کر سن لو۔ کیا بولی تو، پھر سے بول ذرا۔ نازیہ غصے میں اس کے قریب آئی تھی۔ ہیر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اماں میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کرے گی تو اس سے شادی؟ بس نہیں کروں گی، اور تم مجھ پر زور مت دینا، میں اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ اگلے ہی پل ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ ہیر کے گال پر پڑا تھا۔ تیرے تو اچھے بھی کریں گے شادی۔ نہیں کروں گی اماں، ہیر سسکتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کا شور سن کر جلال بھی کمرے کے اندر آ گیا تھا۔ کیا بھائی کیوں شور لگایا ہوا ہے؟ ہیر کو روتے دیکھ جلال فوراً سے ہیر کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ آپ کی بیٹی کو سردار سے شادی نہیں کرنی، نازیہ دانت پیستے ہوئے جلال سے بولی۔ جلال نے حیرت سے ہیر کو دیکھا۔ چپ کر نازیہ، ایسے مت بول، میں جانتا ہوں میری ہیر ایسا کہہ ہی نہیں سکتی۔ کہتی تھی میں، ارے کہا تھا میں نے تم سے بھی کہ اس کے اتنے لاڈ مت اٹھاؤ، پر تمہیں تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ لو اب بھگت لو تم، کیسے رنگ دکھا رہی ہے تمہاری بیٹی۔ نازیہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھی۔ تو چپ کر نازیہ، لاکھ بار کہا ہے تجھے کہ بے فضول کی بکواس مت کیا کر، مگر تجھے ایک بات جو میری سمجھ آ جائے، مجھے پتا ہے کہ میری بٹیا میرے فیصلے سے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ ابا، ہیر نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ جلال نے سوالیہ نظروں سے ہیر کی طرف دیکھا، جو سرخ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابا میں واقعی شادی نہیں کرنا چاہتی سردار سے، میں نہیں چاہتی شادی کرنا، اور
آپ منع کر دیں، میں بالکل شادی نہیں کروں گی اس شخص سے۔ بیٹا وہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، اور تم ہی تو کہتی تھی نا کہ تمہاری شادی کسی شہزادے سے ہوگی، تو وہ شہزادہ ہی ہے سمجھو۔ جلال اسے مصلحت پسندی سے سمجھاتے ہوئے بولا، ابا نہیں ہے وہ شہزادہ، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے اس حزام سے شادی نہیں کرنی ہے، آپ اسے منع کر دیں۔ ہیر دو ٹوک انداز میں بولی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا میری بچی، وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، ہم اسے ہاں کر چکے ہیں، اور اب بہت جلد کچھ دنوں میں ہی تمہاری شادی بھی اسی سے ہی طے ہے، ہم اب اسے یوں انکار نہیں کر سکتے۔ جلال دو ٹوک انداز میں کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، ابا میں اس سے کسی حال میں شادی نہیں کروں گی، میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، اپنی پسند سے۔ اس کی بات سن کر جلال نے اپنے جبڑے بھینچے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں غصے سے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا تھا، کس سے شادی کرنی ہے پھر؟ کسی کو پسند کرتی ہو؟ وہ اس کے بازو پکڑے بول رہا تھا۔ اس کے انداز دیکھ کر ہیر پوری طرح ڈر گئی، اس نے بمشکل تھوک نکلا تھا، جلال کو ساری زندگی اس نے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ہیر، بولو۔ وہ اس کا بازو پکڑے دھاڑا تھا۔ نہیں ابا، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، اس نے ہکلاتے ہوئے جلال سے کہا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، تمہاری شادی یہی ہوگی۔ یہ کہہ کر جلال اس کے کمرے سے نکلا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین پر بیٹھی نازیہ اسے تعصب سے دیکھتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ ہیر دروازہ بند کیے بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ جلال کے فیصلے پر راضی بھی ہو جاتی، پر ابھی تو وہ انس کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل بھاگ کر اپنا موبائل اٹھایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انس کا نمبر ملایا، جو کہ 2-3 بیل کے بعد اٹھا لیا گیا۔ ہیلو جان من، وہ لوفروں والے انداز میں ہیر سے بولا۔ انس یہاں ابا نے میری شادی طے کر دی ہے، ہیر روتے ہوئے بولی۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا ہیر؟ انس مسکراتا ہوا بولا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ میرا مطلب ہے کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا؟ اگلے ہی پل انس ہکلاتا ہوا بولا، میں کیا کروں، ابا نے میری شادی یہاں کے سردار کے ساتھ طے کر دی ہے، اور چند ہی دن میں میری اس حزام خان زادہ کے ساتھ شادی بھی ہے۔ یہ سن کر انس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ باقاعدہ چلایا تھا، میں نے کہا کہ ابا نے میرا رشتہ یہاں کے سردار کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اگلے ہی پل انس کے چہرے پر پرزور مسکراہٹ آئی۔ تم ٹینشن نہ لو میری جان، میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں، تب تک تم میری کال کا ویٹ کرو۔ یہ کہہ کر انس نے بنا ہیر کی سنے کال کاٹ دی۔ ہیر حیرت زدہ موبائل کو دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں عجیب سے وہم آ رہے تھے۔ انس اپنے کمرے میں کھڑا جناتی کہے لگا رہا تھا، واہ حزام واہ، کیا زبردست سین بنا ہے، اب تو تجھ سے بدلہ لینے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، یعنی کہ ہیر تیری ہونے والی بیوی تیری عزت ہے، جس کی اب عزت میں تباہ کروں گا۔ تجھے عمر بھر یہ بات یاد رہے گی کہ شیخ انس نے تیری ہونے والی بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اس کے بعد اٹھا کے سیدھا تیرے گھر پھینکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شیخ انس باقاعدہ پیٹ پکڑ کر ہنس رہا تھا۔ واہ حزام واہ، اب تو اس کھیل میں اور بھی مزہ آئے گا، ویٹ اینڈ واچ۔ حزام خانزادہ تجھے میں تیری نانی یاد دلاؤں گا۔ اگلے لمحے وہ دوبارہ سے ہیر کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، جو کہ اگلے ہی پل دوسری طرف سے اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیر بیبی کیا ہوا؟ اس کی رونے کی آواز سن کر شیخ انس مسکراتا ہوا بولا، انس یہ لوگ میری شادی کروا دیں گے، تم مجھ سے شادی کبھی مت کرنا ہیر، بہت ظالم ہے وہاں کا سردار، میں جانتا ہوں نا اسے، بہت ظالم ہے وہ ہیر کو بھڑکاتا ہوا بولا۔ انس ابا اور اماں دونوں ہی میری بات نہیں مان رہے، میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی، میرے سے نکاح کر لو۔ اگلے ہی لمحے انس نے تڑپ کر ایک اور پتا ہیر کی طرف پھینکا۔ کیا کہا تم نے؟ تو میرے گھر اپنا رشتہ بھیجو گے؟ نہیں ہیر، تمہارے اماں ابا اب میرے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ وہ بڑی چالاکی سے ہیر کو اپنی طرف کر رہا تھا، کیونکہ جس سے تمہارا رشتہ طے ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہاں کا سردار ہے، اس کے آگے کسی اور کا رشتہ ہی کیوں نہ آ جائے، تمہارے اماں ابا اب کسی کے لیے راضی نہیں ہوں گے، تو میں اب کیا کروں، ہم کیسے نکاح کریں گے؟ ہیر سوالیہ لہجے میں انس سے بولی۔ ہم بھاگ جاتے ہیں ہیر، اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ انس نے نہایت مکاری سے ہیر سے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو انس، میں بالکل اپنے ماں باپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی، تم جانتے ہو اگر میں بھاگ گئی تو ادھر میرے اماں ابا کا جینا حرام کر دیں گے سب، میں بالکل نہیں بھاگوں گی، ہیر اٹل لہجے میں بولی۔
انس نے موبائل کان سے ہٹا کر موبائل کو گھورا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نہایت مکھن لگانے والے انداز میں ہیر سے بولا، ارے میری جان، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم نکاح کر کے فوراً ہی تمہارے گھر چلے جائیں گے، ہم ان سے معافی مانگیں گے، اور وہ تو تم سے بہت محبت کرتے ہیں نا، کیونکہ تم ان کی اکلوتی بیٹی جو ہو، تو وہ تو تمہیں فوراً ہی معاف کر دیں گے، پھر وہ جب چاہیں گے تب ہماری رخصتی کر دیں گے۔ اس نے نہایت چالاکی سے ہیر کے دماغ میں یہ بات ڈالی، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ کیا یہ سب واقعی مان جائیں گے اگر ہم نے نکاح کر لیا تو؟ بالکل بالکل میری جان، سب کے سب راضی ہو جائیں گے، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ ہیر روتے ہوئے بولی، بالکل میری جان، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ پر اس وقت انس اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کا 1:30 بجا رہی تھی۔ ہاں میری جان، دن کے وقت تو ہم یوں گھر سے نہیں نکل سکتے نا، اسی لیے ہمیں ابھی چلنا ہوگا، پر ہم کسی اور دن بھی تو جا سکتے ہیں نا؟ نہیں ہیر، تمہاری شادی بہت جلد ہے، نظام سے طے کر دیں گے، اس لیے ہمیں جو کرنا ہے جلدی ہی کرنا ہوگا۔ ہیر نے 2 پل کے لیے وہ سب سوچا تھا جو اتنا عرصہ اس کے ساتھ جلال اور نازیہ نے کیا تھا۔ اس کا جی کیا کہ وہ انس کو منع کر دے، پر یہ خیال صرف چند لمحے کے لیے ہی آیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے ہاں کہتی تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حزام کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی کوئی قریبی چیز اس سے دور ہو رہی ہو، سانسیں ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے گھٹ رہی ہوں۔ اس نے باقاعدہ اپنا سینہ مسلا تھا، یا اللہ یہ کیسی گھٹن ہو رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ اپنی گاڑی ہوا کی طرح حویلی سے نکال کر لے گیا تھا۔ حزام خانزادہ بہت تیزی سے اپنی گاڑی دوڑاتے ہوئے جلال خان کے گھر کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسے اسی وقت ہیر کو دیکھ کر سکون حاصل کرنا تھا، وہ واقعی اس کا سکون تھی، اسے دیکھ کر اس کے جلتے ہوئے دل کو تھوڑا سکون مل جانا تھا۔ اس نے جلال خان کی گلی کے باہر اپنی گاڑی روکی، کیونکہ وہ ابھی کسی اور کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ وہ اتنی رات کو کسی کے گھر یوں جا رہا تھا، پر وہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ہیر چاہے اسے کتنا ہی کچھ کیوں نہ کہہ لے، اسے کتنا ہی کیوں نہ ذلیل کر لے، وہ اسے دیکھ کر ہی دم لے گا۔ گاڑی سے اتر کر وہ اپنی چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے گلی کے اندر داخل ہوا۔ ہیر کے دروازے کے باہر شیخ انس کو کھڑا دیکھ اس کے جبڑے بھینچے تھے۔ خدا پاک کی قسم شیخ، تجھے آج زندہ زمین میں کاٹ دوں گا، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی، تو آدھی رات کے وقت میرے علاقے میں اور ہیر کے گھر کے باہر کھڑا ہے۔ اس نے بھاگ کر اپنی گاڑی سے پسٹل نکالی تھی، اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا کہ اس نے جلال خان کے گھر سے ہیر کو کالی چادر میں نکلتے دیکھا۔ اسے دیکھ حزام کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ اگلے ہی پل اسے بہت غلط ہو جانے کا احساس ہوا۔ انس تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ اماں ابا مان جائیں گے نا ہمارے نکاح کے بعد؟ حزام کو جیسے اپنے کان پر یقین نہیں آیا تھا۔ تو کیا ہیر اس کے ساتھ بھاگ کے نکاح کر رہی تھی؟ دل ٹوٹ کے چکنا چور ہوا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اپنے دل کے سکون کو دیکھا تھا جس نے اس کا دل بڑی بری طرح توڑ دیا تھا۔ شیخ انس بڑی گہری نگاہوں سے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل میری جان، سب مان جائیں گے۔ حزام خانزادہ نے خون آشام نگاہوں سے انس کو دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی پل جا کر شیخ انس کی آنکھیں نکال دے جو ہیر کو اس طرح گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، وہ دونوں گاڑی پہ بیٹھ کر آگے نکل گئے تھے۔ اگلے ہی پل بھاگتے ہوئے حزام بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اپنی گاڑی کو فل سپیڈ میں اس نے انس کی گاڑی کے پیچھے لگایا تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھیں جیسے اسی پل رونے والی ہو گئی تھیں، دل میں بڑی زور کا درد اٹھ رہا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر سامنے دیکھا تھا، جہاں اس کے دشمن کے ساتھ اور کوئی نہیں بلکہ اس کی جان، اس کا عشق، اس کی ہونے والی بیوی اور اس کی عزت تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی شیخ انس کو اس دنیا سے فارغ کر دے۔ خدا پاک کی قسم، تو نے میری ہونے والی بیوی کی طرف گندی نظر سے دیکھا ہے، میں تجھے اس کی ایسی کڑی سزا دوں گا کہ تو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تو نے حزام خانزادہ کے تیش کو للکارا ہے، تجھے بھگتنا پڑے گا۔ تو نے اپنی موت کو بلایا ہے، اب تجھے ایسی گندی موت دوں گا کہ تیرے جیسے دلال تیرے انجام سے خوف کھائیں گے۔ سوات کی سڑک پر 2 گاڑیاں بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ حزام اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے چلایا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پسٹل نکالتے ہوئے شیخ انس کی گاڑی پر فائر کیا تھا۔ فائر کی آواز سے شیخ انس حیران ہوتا باہر نکلا تھا۔
اسے باہر نکلتا دیکھ ہیر بھی ہاتھوں ہاتھ باہر نکلی تھی۔ انس باہر حزام کو دیکھ کر بڑی خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ ارے واہ سردار صاحب، تو خود ہی آ گئے، ہمیں تو بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ تو نے اپنی موت کو آواز دی ہے شیخ، خدا پاک کی قسم میں تجھے زندہ زمین میں کاٹ دوں گا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گاؤں کی کسی لڑکی پر اپنی گندی نظر ڈالنے کی؟ اس کی بات سن کر ہیر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ واہ واہ سردار صاحب، مجھے زندہ زمین میں گاڑے گا؟ انس پیٹ پر ہاتھ رکھے بری طرح ہنس رہا تھا۔ حزام اسے سرخ نظروں سے گھور رہا تھا۔ دیکھ اسے، تیری ہونے والی بیوی ہی ہے نا؟ تیری ہونے والی عزت بھاگ رہی تھی میرے ساتھ، دیکھ تو۔ وہ جناتی کہکہے لگاتے ہوئے حزام سے بولا، اس کی تجھے ایسی گندی موت دوں گا میں شیخ، تجھے تجھ جیسے دلال آئندہ کے بعد ایسی حرکت کرنے کے لیے سوچیں گے بھی نہیں۔ ارے ارے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو تیری عزت ہی میرے ساتھ بھاگنے کے لیے راضی تھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر ہیر نے بے یقین نظریں اٹھا کر انس کو دیکھا تھا۔ میں تو خالی بس تیرے سے بدلہ ہی لے رہا تھا، اس کی عزت لوٹ کر میں اسے قسم سے تیرے گھر چھوڑنے ہی والا تھا۔ اس کی بات سن کر حزام بے قابو ہوا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کر شیخ۔ شیخ انس نے آگے بڑھ کر ہیر کا ہاتھ پکڑا۔ بتاؤ بیبی، کیا تم میرے ساتھ بھاگ نہیں رہی تھی؟ ہیر کی خوبصورت آنکھوں میں اس وقت آنسو بھرے ہوئے تھے۔ شیخ نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس بات پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ بتاؤ ذرا اپنے سردار کو، ہاتھ چھوڑو اس کا انس، ورنہ تیرا ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ کیوں بھائی، کیوں چھوڑیں؟ وہ اگلے ہی لمحے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ چکا تھا۔ شیخ، میں نے کہا ہاتھ چھوڑ، وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے ہی لمحے اس نے شیخ انس کے بازو پر 2 گولی ماری تھی۔ شیخ تکلیف سے چلاتے ہوئے زمین پر بیٹھا تھا۔ ہیر ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تجھے کہا تھا انس میں تجھے ایسی گندی موت دوں گا کہ تجھے زندگی بھر یاد رہے گی۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی 2 گولیاں مار چکا تھا۔ اس کی خوفناک چیخ اس وقت سنسان سڑک پر گونج رہی تھی۔ تو نے میری عزت پر، میری ہونے والی بیوی پر گندی نظر ڈالی، تجھے تو اس دنیا میں ہی میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے دونوں پاؤں پر بھی گولی مار دی تھی۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی ہیر کے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ اس نے اس کی پیشانی پر گولی ماری۔ اگلے ہی لمحے شیخ چیختے ہوئے ساکت ہوا تھا۔ تجھے نہیں چھوڑوں گا، اس نے دھاڑتے ہوئے انس کے ساکت وجود پر پسٹل کی تمام گولیاں خالی کر دی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ قدم اٹھاتے ہوئے ہیر کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ تمہیں شرم آئی تھی جب تم اپنے باپ کی عزت نیلام کر کے اس مردود کے ساتھ بھاگ رہی تھی؟ ہیر چہرہ جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہیر کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا تھا۔ تم اس گاؤں کے کتے کے ساتھ ہی رخصت ہونے کے قابل ہو۔ اس کی بات سن کر ہیر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے کانپتے دیکھ وہ گاڑی میں بیٹھا تیزی سے اپنی گاڑی دوڑاتے ہوئے جلال خان کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ جلال خان چہرہ جھکائے حزام خان زادہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اس طرح چہرہ جھکائے دیکھ حزام نے آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دیا تھا۔ سردار صاحب، ہمیں معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں جلال، کل صبح 10 بجے تم میری حویلی آ جانا، اس معاملے میں وہیں بات ہوگی۔ کسی کو کانوں کان بھی اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ بس تمہاری عزت نہیں بلکہ میری بھی عزت ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے ہیر کو تیز نظروں سے گھورتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے نکلنے کی دیر تھی کہ نازیہ نے آگے بڑھ کر ہیر کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ رکی نہیں تھی، وہ پے در پہ اسے کئی تھپڑ مار چکی تھی۔ ہیر خاموشی سے پٹ رہی تھی۔ اسی لیے کہتی تھی تم سے میں کہ اسے اتنا لاڈ پیار مت کرو، پر تم نے میری ایک نہ سنی، اور دیکھو آج اس نے ہمارا منہ کالا کر ہی دیا۔ وہ تو سردار صاحب کا بھلا ہو جو وقت پر اس کو پکڑ لیا۔ اس کی بات سن جلال سرخ آنکھیں لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ہیر کے نازک گال پر مارا تھا، جس سے ہیر اوندھے منہ زمین پر گری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ساکت ہوئے تھے۔ مر گئی آج سے یہ ہمارے لیے، کل اس کا سردار جو فیصلہ کریں گے یہ اس سے بیادی جائے گی۔ جلال تیز تیز قدموں سے چلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نازیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں سے جا چکی تھی۔ ہیر زمین پر بیٹھی بری طرح روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب سردار اس کا نکاح کسی کتے سے ہی کر دے گا۔ اگلے ہی لمحے وہ نفی میں سر ہلاتے بری طرح ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ یہ نکاح آج رات ہی ہوگا۔ جلال تم جا کر سب کو کہہ دو، تمام گاؤں والوں کو دعوت دے دو، کیونکہ یہ نکاح آج رات ہی ہوگا۔ اس نکاح کا تمام انتظام میں ہی کروں گا۔ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ جلال خان حیرت سے حزام کی طرف دیکھ رہا تھا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حزام اب بھی اس کی بیٹی سے نکاح کے لیے تیار تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھتے ہوئے تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکل چکا تھا۔ ہیر یہ سب سنتی نہایت حیرت زدہ بیٹھی تھی۔ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ حزام اب بھی اس سے نکاح کے لیے تیار تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے دل میں اس کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ واقعی ایک اچھا انسان تھا، ورنہ رات اس نے جو کہا تھا اس سے وہ ساری رات خوف سے سو نہیں پائی۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں واقعی وہ اس کی شادی کسی کتے سے ہی نہ کرتے۔ وہ سرخ لہنگے میں بیٹھی سادہ سا میک اپ کیے بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سب کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل رہا تھا، کیونکہ وہ ایسی بھی بہت خوبصورت تھی۔ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہیر خانم ول جلال خان، آپ کا نکاح حزام خانزادہ ول سعد خانزادہ سے 50 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ جی قبول ہے۔ اس نے 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر خود کو اس خانزادہ کی بیوی قبول کیا تھا۔ مبارک سلامت کا شور جیسے گونج اٹھا۔ حزام خانزادہ ول سعد خانزادہ، آپ کا نکاح ہیر خانم ول جلال خان سے 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اس نے مضبوط لہجے میں 3 بار قبول ہے کہہ کر ہیر کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھ کر جلال خان سے گلے مل رہا تھا۔ مبارک سلامت کا شور دونوں طرف پوری زور و شور سے گونج رہا تھا۔ وہ حزام خانزادہ کے بیڈ پر بیٹھی اس کے عالیشان کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں حزام خانزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ہیر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ وہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کی سمت آیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تمہیں شرم آئی تھی؟ اس نے جھکتے ہوئے لہجے میں ہیر سے پوچھا۔ ہیر حیرت زدہ اب بھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ بولو، آئی تھی شرم؟ اب کہ وہ اس کا جبڑا پکڑے گررایا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوئے تھے۔ اس نے نظر جھکاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حزام دھاڑتے ہوئے بولا، ہیر خانم۔ میں نے پوچھا نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اب کے اتنی بری طرح دھاڑا کہ سارا کمرہ اس کی دھاڑ سے لرز گیا۔ ہیر حزام خانزادہ، وہ روتی ہوئی دھیمی آواز میں بولی، تم اس مردود کے ساتھ کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں ہیر سے پوچھا۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بولو۔ اگلے ہی لمحے وہ دھاڑا تھا، کیونکہ میں اسے پسند۔ ابھی ہیر اتنا ہی بولی تھی کہ حزام نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لبوں کو رکھا تھا۔ وہ بری طرح اس کے سانسیں گھونٹ گیا تھا۔ ہیر سرخ ہوئی تھی۔ وہ بری طرح اس پر جھکے اس کی سانسوں کو گھونٹ رہا تھا۔ اس کی سانسیں رکتا دیکھ وہ پیچھے ہٹا تھا۔ مجھ سے نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اگلے لمحے اس کا ایک اور سوال حاضر تھا۔ ہیر تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی تھی، تو پھر کسے پسند کرتی تھی؟ اگلے ہی لمحے وہ جنونی انداز میں پھر ہیر سے بولا، میں انس کو پسند کرتی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک سناٹے دار تھپڑ ہیر کے گال پر پڑا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ کر خون بہہ گیا تھا۔ ہیر اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو نکل کر بیڈ شیٹ پر گرے تھے۔ آئندہ کے بعد تمہارے منہ سے اس مردود کا نام نہ سنوں میں، ورنہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا میں۔ ہیر خانم، نفرت کرتا ہوں میں تم سے ہیر حزام خانزادہ، نفرت۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے سیدھا حویلی سے ہی نکل گیا تھا۔ اگر آج حویلی میں وہ رہ جاتا تو وہ ہیر کے ساتھ بہت کچھ غلط کر دیتا۔ ہیر نے نفرت سے اس دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی وہ نکل کر گیا تھا۔ ہیر کے دل میں پیدا ہوتی پہلی محبت کی کومپل کو حزام نے بہت بے دردی سے کچل دیا تھا۔ تم کیا جانو حزام خانزادہ، میں بھی تم سے نفرت ہی کرتی ہوں، جتنی تم کرتے ہو اس سے کئی زیادہ نفرت۔ میں سمجھی تھی کہ تم اچھے انسان ہو، پر نہیں، میں غلط تھی۔ تم بھی سب جیسے ہو، تم بھی سب جیسے ہو۔ وہ روتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ ہیر واش بیسن پر جھکی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا ہونٹ بری طرح پھٹ چکا تھا۔ ایک دن میں وقفے سے پڑنے والے تھپڑوں نے اس کا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کیا اس کا جرم اتنا بڑا تھا جو اسے اس طریقے کی سزا ملی تھی؟ اس کے باپ نے اسے رخصت کرتے وقت اس کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا۔ اس کی ماں نے اسے گلے تک نہیں لگایا تھا، اور اب حزام بھی اسے یوں ہی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ جتنا روتی اس کے لیے کم تھا۔ سب نے اسے اپنے آپ سے جدا کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی وہ بس وہی جانتی تھی۔ حزام اپنے فلیٹ میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ایش ٹرے سگریٹ کی راکھ سے مکمل بھر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھیں۔ اس نے نظر جھکا کر اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا۔ اسی ہاتھ سے اس نے ہیر کو تھپڑ مارا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس نے سگریٹ کو اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں بند کیا تھا۔
کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نیچے گرے تھے۔ خانم، کیا کیا سوچا تھا اس دن کے بارے میں نے، پر تم نے سب خراب کر دیا۔ سوچا تھا اتنی محبت دوں گا کہ تم میرے علاوہ ساری دنیا بھول جاؤ گی، مگر خود ہی تمہیں تھپڑ مار آیا ہوں۔ کیوں خانم، کیوں بھاگ رہی تھی اس مردود کے ساتھ؟ آہ، کیوں؟ اگلے ہی پل وہ ایش ٹرے اٹھا کر سامنے دیوار پر مار چکا تھا۔ حزام تیزی سے گاڑی دوڑاتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ پورے 20 دن بعد آج حویلی آیا تھا۔ وہ ہیر سے بھاگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے نہ جانے کتنے دن تک اسی بات کا دکھ تھا کہ اس نے اپنی خانم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ 20 دن اگر وہ گھر نہیں آیا تھا تو ہیر کو بھی اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جتنا اسے دور تھا وہ ٹھیک تھی۔ ابھی بھی وہ گارڈن میں گھوم رہی تھی کہ حزام اسے دیکھ وہاں ٹھہرا تھا۔ ہیر کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سنتے پیچھے مڑی تھی۔ حزام اسے دیکھ کر وہیں ٹھہر گیا تھا۔ وہ پیاسی نظروں سے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر نے اسے دیکھتے نخوت سے منہ موڑا۔ حزام نے دکھ بھری نظروں سے ہیر کی پشت کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ قدم اٹھاتے اندر داخل ہوا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے، اور ان 2 مہینوں میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے ہی دور تھے جتنے پہلے دن تھے۔ نہ حزام ہیر سے بات کرتا تھا، نہ ہیر حزام سے بات کرتی تھی۔ حزام صبح اٹھ کر جو حویلی سے نکلتا تھا وہ رات گئی ہی حویلی میں داخل ہوتا۔ حویلی میں آتے ہی بنا ہیر کی طرف دیکھے اپنی جگہ پر لیٹ کر سو جاتا تھا۔ اگلے دن اٹھ کر پھر سے اس کی وہی روٹین ہوتی۔ وہ اپنا ہر کام خود کرتا۔ ہیر نے اس کا کوئی کام اب تک نہیں کر کے دیا تھا، لیکن اس کی روٹین سے ہیر واقف ہو چکی تھی۔ نہ حزام اسے مخاطب کرتا، نہ وہ حزام کو مخاطب کرتی۔ ان دونوں کے درمیان شادی کے پہلے دن کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ حزام کو ہیر کی طلب محسوس ہوتی تھی۔ آخر کو وہ اسے اتنی محبت جو کرتا تھا، لیکن ہیر اس سے نفرت ہی کرتی تھی۔ ہیر کا دم گھٹ رہا تھا، اسے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ باہر گارڈن میں نکل آئی تھی۔ چلتے چلتے وہ گلاب کے پودے کے پاس آئی۔ اسے گلاب بچپن سے ہی بہت پسند تھے، پر وہ شادی شدہ لڑکیاں ہی لگاتی تھیں، اور اب جب وہ شادی شدہ ہو گئی تھی تو یہ پھول لگانے کا مقصد ہی نہیں بچا تھا۔ 2 مہینے سے اس کے ماں باپ اس سے ملے تک نہیں تھے۔ جلال خان اس دوران نہ جانے کتنی بار حویلی آیا تھا۔ اس کے آنے پر ہیر کتنی آس سے اسے دیکھتی تھی، مگر وہ ہیر کو بنا دیکھے ہی وہاں سے چلا جاتا تھا۔ نہ جانے کتنے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلے تھے۔ کیا میرا جرم اتنا بڑا تھا کہ مجھے ایک دم سے اجنبی کر دیا؟ جھوٹ کہتے ہیں لوگ کہ بندہ اپنی اکلوتی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، ان کا ہر برا عمل بھی معاف کر دیتا ہے۔ جھوٹ ہے یہ سب، جھوٹ۔ اگلے ہی پل وہ تیورا کر زمین پر گری۔ حزام خانزادہ ضروری کام سے حویلی آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے حیرت سے خالی کمرے کو دیکھا۔ اس ٹائم ہیر کمرے میں ہی ہوتی تھی، آج نہ جانے کہاں تھی۔ وہ ایک دم سے پریشان ہوتے نیچے اترا۔ اس نے کچن میں دیکھا، ہیر وہاں بھی نہیں تھی۔ اسٹڈی روم میں دیکھا، لاؤنج میں دیکھا، ہر کمرے میں دیکھا۔ غرض وہ پوری حویلی چھان مار چکا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ آخر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اگلے ہی لمحے وہ گارڈن میں داخل ہوا۔ ہیر کو بے ہوش پڑا دیکھ وہ بھاگ کر ہیر کے پاس گیا۔ خانم اٹھو، خانم کیا ہوا؟ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ ہیر خانم اٹھو نا، مجھے سزا مت دو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، وہ نم آواز میں بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہیر کو اپنی باہوں میں بھرتا گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ حزام قریباً 1.25 گھنٹے سے ہسپتال میں تھا، اور اب جا کر ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ حزام صاحب، آپ کی وائف کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ٹینشن کی وجہ سے۔ اب وہ ٹھیک ہیں، لیکن پلیز انہیں ٹینشن سے دور رکھیں، نہیں تو برین ہیمریج کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر، ابھی میری وائف کیسی ہیں؟ الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ جی بالکل، ہم روم میں شفٹ کر دیں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ حزام نے بے ساختہ سکون کی سانس بھری تھی۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہیر کو گھر آئے 4تھا دن تھا۔ حزام اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ہیر حیرت بھری نظروں سے اسے تکتی رہتی تھی۔ آخر حزام اتنا کیسے بدل سکتا تھا؟ خانم، کیا حال ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسی اثناء میں وہ اندر داخل ہوا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مناسب جواب دے کر اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ خانم، میں نے اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے سوپ بنایا ہے، تم پیو گی نا؟ میں ایک بہت اچھا شیف بھی ہوں۔ حزام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی اور آہستگی سے اس کی پیٹھ ہاتھ رکھتے اسے سہارا دیکھ کر کھڑا کیا تھا۔ وہ محبت بھری نظروں سے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں اتنی محبت دیکھ کر ہیر نے اپنی نظر جھکائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سے سوپ پلانے لگا۔ ہیر نے سوپ ختم کر کے لیٹ کر اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ اب بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ ضرورت کے علاوہ وہ دوسری کوئی بات اس سے نہیں کرتی تھی۔ حزام نے مایوس نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ ہیر بھی اس سے بات کرے، مگر ہیر اس سے بات کرنے پر راضی ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کھڑا ہوتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ہیر نے اپنی آنکھیں کھول کر دروازے کو دیکھا تھا، جہاں سے ابھی ابھی حزام نکل کر گیا تھا۔ ہیر اب مکمل طور پر صحت مند ہو چکی تھی۔ ان دنوں اس کا حزام نے بہت خیال رکھا تھا، خاص طور سے وہ کھانا اسے اپنے ہاتھ سے ہی کھلاتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ منع کر لے۔ وہ اسے بہت محبت سے اپنے ہی ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، اس کے ہر نخرے اٹھاتا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا۔ ہیر کو بھی اب جیسے اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے دیر سے آنے پر اس کا انتظار کرتی تھی، لیکن اس بات کا علم شاید ابھی اسے نہیں تھا۔ ابھی ابھی وہ دونوں کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے کہ حزام نے اسے مخاطب کیا، خانم، کیا تم اپنے امی ابو سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ اس کی اس بات پر ہیر نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانا چاہتی ہوں۔ اس کے دل میں جو آیا اس نے وہی کہہ دیا۔ تو کل صبح چلی جانا خانم، لیکن رات میں واپس آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ہیر اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پورے 2.5 مہینے بعد اپنے گھر کو دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ جلال خان دروازے پر کھڑا اسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے گاڑی سے اترتے دیکھ وہ باہیں باں کرتا ہیر کی اور بڑھا۔ ہیر بھاگ کر اس کے گلے سے لگی۔ ابا، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ ہاں میرا بچہ، میں نے کب کا معاف کر دیا؟ جلال اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ تو پھر اتنے دن آپ میرے گھر مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ میرا بچہ، میں چاہتا تھا کہ آپ پہل کریں، اور میرے بچے نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ کس لیے ابا؟ میں نے تھپڑ مارا تھا۔ ارے نہیں ابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کا حق ہے کہ جب میں کچھ غلط کام کروں تو آپ مجھے سیدھے راستے پر لائیں۔ لگتا ہے ہیر کو مجھ سے ملنا ہی نہیں ہے۔ دونوں باپ بیٹی مل کر کھڑے ہیں، مجھے تو پھر پرایا کر دیا ہے۔ نازیہ خفا خفا انداز میں بولی۔ نہیں امی، میں نے آپ دونوں کو ہی بہت مس کیا ہے۔ وہ بھاگ کر نازیہ کے گلے لگی۔ میں نے بھی اپنی گڑیا کو بہت مس کیا تھا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ خوش ہے میری بچی؟ جی اماں، بہت خوش ہوں۔ ہیر نظر چراتے ہوئے بولی۔ چلو اندر آ جاؤ۔ آپ بھی اندر آ جائیں۔ اب کیا خوشی سے باہر ہی کھڑے رہیں گے؟ ہاں تم لوگ چلو، میں آتا ہوں۔ اماں، ڈرائیور آ گیا ہے، میں چلتی ہوں، آپ لوگ بھی آئیے گا۔ انشاءاللہ، تم پھر سے آنا بیٹا، آج کتنے دن بعد یہ گھر پھر سے گھر لگا ہے، نازیہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہیر جلال اور نازیہ سے ملتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس ٹائم تو سارے ملازم ہوتے تھے، شاید وہ آج وقت سے پہلے ہی اپنے کوارٹر چلے گئے تھے۔ حزام بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید اب تک نہ آئے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا دیکھ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ اگلے ہی پل اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ پورا کمرہ گلاب سے سجا تھا۔ زمین پر گلابوں کی روش بچھائی گئی تھی، شاید اس کے چلنے کے لیے۔ بیڈ کے اوپر والی وال پر سٹیکر سے ہی لو حزام لکھا دیکھ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھیں۔ ابھی وہ یہی سب دیکھ رہی تھی کہ تبھی کلک کی آواز کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھلا۔ واش روم سے حزام کو نکلتے دیکھ وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ سفید کلر کی ٹی شرٹ کے اوپر بلیک کلر کا کوٹ پینٹ پہنے، ٹائی کو نفاست سے سیٹ کیے، اپنے سلکی بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ اس کی اور بڑھ رہا تھا۔ کالے کلر کا سوٹ اس پر بہت جچ رہا تھا، وہ نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہیر نے گھبرا کر نظر جھکائی تھی۔ ہے مائی لو، وہ اسے بازو سے پکڑتے بیڈ پر بٹھانے لگا۔ میں آج تمہیں شروع سے لے کر آخر تک سب بتانا چاہتا ہوں۔ میں آج اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں ہیر خانم۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ جانتی ہو ہیر خانم، میں تم سے اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے محبت کرتا ہوں۔ ہیر حیرت زدہ اسے تک رہی تھی۔ اس روز سے جب مجھے کسی کام سے برابر والے گاؤں جانا تھا، دیر نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے دریا والا راستہ چنا۔ اس راستے سے میں تھوڑا جلدی وہاں پہنچ سکتا تھا، مگر اس راستے پر مجھے تم مل گئی۔ تمہیں دیکھ کر ایک سیکنڈ کو میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اتنی زور سے دھڑکا کہ میں بھی حیران ہو گیا۔ جانتی ہو ہیر، مجھے کبھی کسی نے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی، لیکن اس دن پہلی دفعہ میں تم سے ذلیل ہوا تھا، اور اچھا خاصا ذلیل ہوا تھا۔
وہ کہا لگاتے ہنس دیا۔ اس دن کے بعد میں تم سے بار بار ذلیل ہوتا تھا، لیکن مجھے تم سے ذلیل ہونا اچھا لگتا تھا۔ میں سو نہیں پاتا تھا، راتوں کو میں تمہیں دریا کے کنارے دیکھنے جاتا تھا اور باقاعدہ تمہارا انتظار بھی کیا کرتا تھا اور تمہیں بال دھوتے ہوئے بھی دیکھتا تھا۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند تھے۔ میں سوچتا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں ان پر ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا، تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم یہ دنیا بھول جاؤ گی، مگر سب خراب ہو گیا۔ اب میں کچھ بھی خراب نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں سب شروع سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ان سب میں میرا ساتھ دو گی؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھے اپناؤ گی؟ میری پہلی رات کی غلطی کو معاف کرو گی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بڑی آس سے پوچھ رہا تھا۔ دل پگھل جانے کو تھا، مگر انا آڑے آ چکی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال گئی۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، مگر میں آپ سے محبت نہیں کرتی، دو ٹوک انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حزام حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ اسے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ ہیر ایسے مت بولو۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتا نم آنکھوں سے بولا، ایسے مت بولو، کرتی ہو تم بھی محبت، مجھے پتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھ گیا، اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کر کے اس کا سب جواب دے گیا۔ وہ بری طرح حزام کو دھکا دیتی پیچھے ہٹی۔ حزام نے دکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کہہ رہی ہوں نا، میں سمجھ نہیں آتی، نہیں کرتی میں آپ سے محبت۔ کیوں چپک گئے ہیں گوند کی طرح مجھ سے؟ نہیں کرتی میں آپ سے محبت، کتنی بار کہوں؟ آ گئی سمجھ؟ اب جائیں۔ حزام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ گئے۔ نہیں آؤں گا، نہیں چپکوں گا گوند کی طرح۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ بہت محبت کرتا تھا میں تم سے، عشق کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی۔ مجھے معاف کر دو ہیر، میں نے تمہیں تنگ کیا، میں آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیر کی نظریں اب بھی اس دروازے پر ہی تھی۔ حزام کو گئے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی دروازے کو تک رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ اس کو روتا دیکھ ہیر کا اپنا دل بھی رو رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ بھی حزام سے عشق ہی کرتی تھی۔ اپنی انا میں نہ جانے وہ کیا کر چکی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بھاگتے ہوئے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اس بات کو گزرے 3 دن ہو چکے تھے۔ ان دنوں حزام پھر ہیر سے اجنبی ہو گیا تھا۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، کھانا بھی الگ کھاتا۔ ہیر سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ پورے دن باہر رہتا، رات میں آتے ہی سو جاتا اور صبح اٹھتے ہی نکل جاتا۔ ہیر اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے کی عادی تھی۔ اتنے دن اس کے ہاتھ سے نہ کھا کر وہ بالکل مرجھا گئی تھی۔ اسے ہر وقت یہ احساس ہوتا تھا کہ اس نے بہت غلط کیا تھا۔ ہیر آج نازیہ اور جلال کی طرف آئی تھی۔ گھر میں بیٹھے اس کا جی مرجھا جاتا تھا۔ حزام اس سے کوئی بھی بات کرتا ہی نہیں تھا، کھانا بھی خود کھاتا۔ وہ آتی تو وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ اس سے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ آج نازیہ کی طرف آئی تھی۔ نازیہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی بھاگ گئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ اتنی اداس کیوں ہے؟ کسی کا پوچھنا تھا کہ ہیر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ساری بات الف سے یہ تک اسے بتا دی۔ نازیہ اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ تو جانتی ہے ہیر، وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوتی ہے جس کا مرد اس سے اتنی محبت کرے۔ تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے اماں، مجھے معلوم ہے تیرا مرد بہت خوبصورت ہے ہیر، کسی اور پر فدا ہو گیا نا، پھر تجھے معلوم ہوگا۔ اب بھی وقت تیرے ہاتھ میں ہے، اسے منا لے، وہ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی تو ان سب کے باوجود بھی تجھے اپنایا تھا۔ اماں تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے فوراً منا لینا چاہیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کہاں جا رہی ہے؟ جا رہی ہوں اماں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ حزام گھر میں داخل ہوا۔ ہیر کو سامنے نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ چاہے وہ ہیر کو جتنا بھی نظر انداز کیوں نہ کر لے، مگر وہ اسے ہر پل اپنے سامنے ہی چاہیے تھی۔ اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اسے بات کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہتا تھا۔ یہ سب سوچ کر اس نے اپنی آنکھیں موندی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بیڈ پر گلاب کی پتیوں سے دل بنایا گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر گلاب کی پتیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی کینڈلز بھی جل رہی تھیں جو ماحول کو اور خوابناک بنا رہی تھیں۔ بیڈ کی وال پر حزام لو ہیر لکھے دیکھ حزام کا دل دھڑکنا بند ہوا تھا۔ اس نے نظر گھما کر ہیر کو دیکھا۔
جو کہ پورے کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلتا، تبھی اسے ریڈ کلر کا پلو اڑتا ہوا نظر آیا۔ اس نے حیرت سے سامنے دیکھا تو سامنے ٹیرس پر ہیر اسی کی لائی گئی مہرون ساڑی میں ملبوس تھی، جو کہ وہ بہت شوق سے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس کی پشت حزام کی طرف تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ تیری عاشقی میں جانا ہو تیری عاشقی میں جانا دنیا بھلا دیں گے، تم چاہے بچو جتنا ہم تم کو چرا لیں گے ہو۔ ہیر کی حسین آواز سن کر وہ جیسے اپنی جگہ پر ساکت ہوا تھا۔ وہ مڑ کر اب اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر مہرون ساڑی بڑی سوٹ کر رہی تھی۔ وہ جیسے لشکارے مار رہی تھی۔ گلابی بھرے بھرے لبوں پر مہرون لپسٹک لگائے وہ اس کا چین سکون برباد کر گئی تھی۔ لمبے گھنے چاکلیٹی براؤن بال ہلکی ہلکی ہوا سے اڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ لمبی گھنی پلکوں پر مسکارا اس کی آنکھوں کو اور پرکشش بنا رہا تھا۔ وہ گمسم کھڑا ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ ماتھے کی بندیا بولے، ہاتھوں کا کنگنا بولے، پیروں کی پائل بولے، سن لے میرے یارا، سن لے میرے یارا۔ وہ گنگناتے ہوئے اس کے قدموں پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ ہیر اس کے دونوں ہاتھ تھامتی اپنی نیلی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں پر گاڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ غلط کہا تھا اس دن میں نے، سب کچھ غلط کہا تھا۔ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا تھا۔ میں سمجھتی رہی کہ مجھے آپ سے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس روز آپ کے جانے کے بعد میرے دل نے دھڑک کر قیامت کی تھی۔ اس کے بعد مجھے ہر پل اندازہ ہوا کہ میں آپ سے کتنا عشق کرتی تھی۔ میں آپ کے بغیر مر تو سکتی ہوں، لیکن میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی خان۔ میں مر جاؤں گی خان۔ اپنی خانم کو اپنا لیں، یہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے اس دن کے لیے معاف کر دیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ حزام اب بھی جیسے بھی یقین تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خانم اس سے محبت کرتی تھی۔ مجھے اپنی پناہوں میں لے لیں خان۔ وہ اب اس کے دونوں ہاتھ باری باری چوم رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر اب اس کی پیشانی کو چوم رہی تھی۔ حزام جیسے بنا سانس لیے وہاں کھڑا تھا۔ اسے اپنے اللہ کی حکمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جسے اس نے تڑپ تڑپ کر مانگا تھا، اللہ نے وہ چیز اس کی ہیر کے دل میں بھی ڈال دی تھی۔ اگلے لمحے ہیر مایوس ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ ہم تم کو نگاہوں میں ہو ہم تم کو نگاہوں میں اس طرح چھپا لیں گے، تم چاہے بچو جتنا ہم تم کو چرا لیں گے ہو۔ ہیر حزام کی آواز سنتے جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر حزام کے سینے سے لگی تھی۔ حزام نے سختی سے اسے خود میں بھینچ لیا تھا اور جھک کر اس کی نازک گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ ہم تم کو نگاہوں میں ہو ہم تم کو نگاہوں میں اس طرح چھپا لیں گے، تم چاہے بچو جتنا ہم تم کو چرا لیں گے ہو۔ حزام محبت پاش نظروں سے ہیر کو دیکھتے ہوئے گنگنایا تھا۔ تیری عاشقی میں جانا ہو تیری عاشقی میں جانا دنیا بھلا دیں گے، تم چاہے
देखना हम तुमको चुरा लेंगे ओ। हीर सख्ती से उसके सीने से लगी थी। आई लव यू खान, मैं आपसे आपके दिल से और आपकी मोहब्बत से बेहद इश्क करती हूँ। आप जानते हैं मुझे हमेशा से गुलाब बहुत पसंद थे। उसे जो देखता है उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। आप भी मेरे लिए गुलाब की तरह हैं। आप मेरा गुलाब हैं जिससे मुझे दिलो जान से बेहद मोहब्बत है। वो रोते हुए बोली, हमें भी खानम, मुझे भी तुमसे, तुम्हारे डिम्पल से और तुम्हारे इन बालों से और तुम्हारी इस आवाज़ से बहुत मोहब्बत है। मर तो सकता हूँ पर तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर सकता। आई लव यू टू खानम। हिजाम आंखें बंद किए जज्ब से बोला। अगले ही लम्हे वो झुककर हीर को अपनी बाहों में उठा चुका था। उसने बहुत आहिस्तगी से हीर को लाकर बेड पर लिटाया। हीर आंखें बंद किए कपकपा रही थी। उसने झुककर हीर की पलकों पर फूंक मारी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता कपकपा रही थी। हिजाम ने झुककर उसके दोनों पलकों को बारी बारी चूमा था। फिर उसने बहुत मोहब्बत से हीर की पेशानी को अकीदत से चूमा। फिर वो मुस्कुराते हुए उसके लबों पर झुकते उसकी सांस घूंट गया था। हीर ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ बांधते उसकी शिद्दत में उसका साथ दिया था। चांद भी उनके इस खूबसूरत मिलन पर शर्मा कर बादलों की ओट में छुप गया था। अगर आपको हमारा ये नावल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।